اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں نے سوچا کہ آج ایسا کوئی خاص سوال آپ کے طرف سے نہیں آیا ہے کہ تقریر میں بدل دوں، تو میں نے سوچا کہ سورہ بلد کی پہلی 4 آیت کی تفسیر ہم کریں۔ ہم شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کو آج کا درس کا سننے والا، بیان کرنے والا سب کا ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اور کیونکہ میں نے اس لیے 4 آیتوں کو آج کے لیے چنا کہ مسلسل میں دیکھتی ہوں لوگ بہت آج کل پریشان نظر آتے، کوئی ابھی بھی کسی کو کووڈ کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کو دیکھو تو کینسر کا پیشنٹ مریض ہو گیا ہے، کسی کو دیکھو تو مالی پریشانی، دیکھو کسی کو دیکھو تو طلاق ہو رہی ہے، کہیں دیکھو تو جوانوں کو انتقال ہو رہا ہے، یعنی لوگ بہت پریشان نظر آتا ہے۔ تو یہ سورہ بلد جو ہے ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ دنیا اسی کا نام ہے، تو ہمیں ذرا تسلی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ دنیا کے انوائرمنٹ کی حالت اور لوگوں کی پرابلمز کو دیکھتی ہوں، تو میں نے پھر سوچا کہ سورہ بلد 90 نمبر کا سورہ ہے اور مکی سورہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم 4 آیت پہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ عظیم قسمیں، پہلے اتنے بڑے قسمیں اللہ کھا رہا ہے اور پھر کس لیے قسم کھا رہا ہے۔ ہم سب واقف ہے کہ اللہ کوئی بہت اہم بات بیان کرنا چاہتا ہے تو قسمیں کھاتا ہے، اور جتنی بات بڑی ہوتی ہے اتنے قسمیں بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے اتنے بڑے بڑے قسمیں کھائے ہیں۔ پہلے میں اس کی میرٹس بتا دوں کہ یہ سورہ کا فوائد کتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے یہ جو یہ سورہ کی تلاوت کرے، مطالعہ کرے، عمل پیرا ہو، کیونکہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بار بار یہ جملہ آخر میں لکھتے ہیں، سارے فوائد ان لوگوں کے ہیں تلاوت کے ساتھ، قرأت کے ساتھ مطالعہ کرے، عمل پیرا ہو۔ تو ان کے لیے رسول فرماتے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے اپنا غضب ان پہ ٹھنڈا کرے دے گا۔ ان کو قیامت کے دن اللہ کا غضب ان کی طرف نہیں آئے گا، اللہ یعنی ان کو ہر بات میں درگزر کرے گا، رحمت کی نگاہ ہوگی اللہ کے غضب سے دور ہوگی۔ پھر 6 امام فرماتے کہ سورہ بلد کو 90 نمبر کا سورہ کو نمازوں میں پڑھنا تو دنیا میں صالحین میں سے ہوگا، کیونکہ اس کا کانٹینٹس جو ہے سورہ کا اگر ان میں عمل پیرا ہو تو یقیناً ہم صالحین میں سے ہی ہوں گے، ہم صالحین ہی قرار دیں گے، نیک لوگوں میں ہم شامل ہوں گے۔ اور 6 امام فرماتے آخرت میں یہ لوگ انبیاء، صالحین، شہداء کے دوستوں میں شامل ہوں گے، ان کی دوستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا کہ انبیاء کے دوستوں میں ہم شامل ہو جائے، صالحین شہداء کے دوستوں میں شامل ہو جائے، مگر اس میں عمل پیرا ہے، کیونکہ پہلے تو اللہ نے قسم کھائیے، بتائیے دنیا میں کیا تم ایکسپیکٹ کرتے ہو، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو دنیا میں، ایکسپیکٹیشنز کیا ہے تمہارا، اس پہ ہماری توجہ اللہ کھینچ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دوسرا حصہ میں اللہ کفران نعمت، کئی نعمتوں کا ذکر کر کے کفران نعمتوں کرنے والے کی مذمت کر رہا ہے۔ پھر آخری حصے میں اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی بات کر رہا ہے، کون سیدھے ہاتھ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، کون خوش قسمت ہے، دائیں ہاتھ والے خوش قسمت ہے، بائیں ہاتھ والے کم نصیب ہے۔ یہ 20 آیت ہے، سورہ 20 آیت پہ مشتمل ہے، ان کا یہ میں نے شارٹ میں بتایا، مگر ہم بات صرف 4 آیتوں کی کریں گے۔ اور اس کی خاصیت بھی یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے والا ہو، بس اب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ماں یہ تعویذ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے، بھلے چند دنوں پہلے لکھ لے، مگر لکھا ہوا ہاتھوں سے، فوٹو کاپی نہیں، اپنے گلے میں تعویذ پہن لے،
تو بچہ پیدا آسانی سے ہوگا اور بچے میں کوئی کمی نہیں ہوگی, صحیح و سالم پیدا ہوگا, کوئی عیب نہیں ہوگا, صحیح و سالم پیدا ہوگا. ماں پہنیں گی بچے کی جنم دینے سے پہلے ہاتھ سے لکھے ہوئے گلے میں تعویذ پہن لیں گے. پھر جیسے بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کے گلے میں وہ تعویذ پہنا دیں گی, تو بچہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا, ہر بد نظر, ہر آفت سے, شیطان کی جو تنگ کرتا ہے سب آفت سے بچہ محفوظ رہے گا. تو پھر بچے کے گلے میں یہ تو تعویذ رہے گا ہی, کنٹینیوسلی رہے گا. ماں تو آخری وقت بس پہنیں گے, پھر یہ تعویذ بچے کو پہنا دیں تو بچہ ہر آفت سے بچے رہے گا. تو یہ بہت اہم سورہ ہے, سورہ بلد. تو یہ سورہ میں پہلے اللہ جو قسمیں کھاتا ہے عجیب انداز میں قسم کھا رہے, لا سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بہذا البلد. لا ایسا لگتا ہے لا اقسم, میں قسم نہیں کھا رہا ہوں, مگر یہ نہیں ہے. آپ تفاسیر میں دیکھیں گے تو یہ نہیں ہے, بلکہ نہیں میں قسم کھا رہا ہوں, یعنی تاکید کے لیے. جب اللہ تاکیدی قسم کھانا چاہتا ہے, بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہے, بہت عظیم بات بتانا چاہتا ہے, تو نیگیشن سے شروع کرتا ہے. اگر ایک ساتھ لے جائیں لا اقسم تو میں قسم نہیں کھا رہا, نہیں, لا الگ ہے, لا نہیں, اقسم بہذا البلد, اس بلد کا, اس سٹی کا, اس شہر کا میں قسم کھا رہا ہوں. تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے جیسے سورہ قیامت سورہ نمبر 75, اس میں بھی لا اقسم نہیں, میں قسم کھا رہا ہوں, تاکید کہنے کے لیے, کوئی بہت بڑی بات کہنا چاہتے ہیں. تو لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا واپس آتے دوسرا قسم اسی سورہ قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, یہ نفس لوامہ ہے جو ہمیں ٹونٹنگ نفس ہے, جو ہمیں بیدار کرنے والی نفس ہے, جو ہمیں ملامت کرنے والی نفس ہے. جب ہم گناہ ہو جائے, ہم نے غلط کام کیا, جو کام کرنے والے ہیں, تو یہ نفس لوامہ ہمیں بیدار کرتی ہے, ہمیں نفس لوامہ ملامت کرتی ہے, نہیں کرنا تو کیا کیا نقصان ہونے والا ہے, بہت سے نقصان ہونے والا ہے تیرا, یہ نہ کر. تو چوکن نہ کرنے والی ہے, بیدار کرنے والے ہے نفس لوامہ. ان کی قسم یہ اللہ کھا رہے, مگر یعنی بہت بڑی چیز کی قسم کھائے تو لا سے شروع کرتا ہے, نہیں I swear, no I swear, یعنی اسی طرح ہے. تو یہ تاکید کے لیے آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی کہتے ہیں یہ تاکید کے لیے لا سے شروع کرنا, نہیں میں قسم کھا رہا ہوں. تو یہ کس کی قسم کھا رہے, ہاذا البلد, کون سی بلد, کون سا سٹی کی قسم کھا رہے. وانت حل بہذا البلد, اب رسول کو کہ وانتم, وانت تم اس تمہارا گزر بسر یہاں, تم یہاں ساکون ہو, تیری وجہ سے اللہ اپنے حبیب کی وجہ سے مکہ شہر کا قسم کھا رہا. مکے کا نام نہیں ہے, مگر دوسری آیت واضح کر رہی کہ تیرا گزر بسر یہاں, تیرا ساکون ہے. تو یعنی اس شہر کی قیمت تیری وجہ سے بڑھ گئی, جو افضل العالمین ہے, سید المرسلین ہے, حبیب خدا ہے. ان کے وجہ سے کائنات میں ان سے بڑا کوئی شخص ہی نہیں اللہ کے رسول کے سوا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں اس سٹی کا قسم کھا رہا ہوں, اس لیے میں اس سٹی کا قسم کھا رہا ہوں. تیرا وطن ہے, تیرا پیدائش کی جگہ ہے, تیرا گزر بسر, تو یہاں ساکون ہو, تو یہاں رہتا ہے, تیرا یہاں گزر بسر ہے وغیرہ, سب اس میں آتا تھا حلم میں. وانت حلم بہذا البلد, اس میں سب میننگ کو شامل کر سکتے ہیں. تو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ پہلا تو قسم اللہ کھا لیا کہ لا اقسم بہذا البلد, میں قسم کھا رہا ہوں اس بلد کی, اس مکہ شہر کی. تو اتنا قسم کھا کے نہ دوسرا جملہ نہ ہوتا تو مکے والے تو بہت فخر کرتے, کفار مکہ, ان کا تو وطن ہے مکہ شہر, ان کے تو آئیڈلز پڑے کعبہ میں, بت پڑے سب,
تو وہ سمجھے گے کہ دیکھو ہمارے وطن کی اللہ قسم کھا رہے, دیکھو اس کی اہمیت دیکھو, ہم ان کے بانی ہے, ہمارے خداؤں میں وہاں پڑے ہیں, ہمارے خداؤں یہاں سب پڑے ہیں, جو ان کے بھوت سب پڑے ہیں. اسی لیے اللہ نے فوراً دوسرے میں کہا کہ میں کیوں اس سٹی کا قسم کھا رہا, میں مکہ شہر کے قسم کیوں کھا رہا ہوں, وانت حلم بہذا البلد, رسول کی وجہ, انڈائریکٹ رسول کا قسم کھا رہے اللہ, شہر مکہ کا قسم کھائے تھے رسول کی وجہ سے. تو غور و فکر کیا جائے تو انڈائریکٹ قسم ہے افضل العالمین کا, وہ والد وما ولد, ان کی بہت سی تفاسیر ہے مگر اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے, پھر آپ لوگوں کا سوال رہ جاتا ہے. جس کو دلچسپی ہو تو خود تفاسیر میں چلے جائیں گے, زیادہ ڈیٹیل میں جائیں. وہ والدین حضرت ابراہیم, حضرت آدم کے لیے بھی کہا گیا ہے وغیرہ وغیرہ, مگر ہم سب کو تفسیر کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم والا لیتے, کیونکہ رسول کے جد ہے, رسول ان کے نسل سے پیدا ہو, تو وہ اس بیسٹ سب سے زیادہ سوٹ وہ کر رہا ہے, کیونکہ رسول کے وجہ سے مکہ سٹی کی قسم کھا رہا ہے. تو رسول کا پردادا ہے حضرت ابراہیم, وہ والدین وما ولد, اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جس کے نسل سے رسول آئے. تو حضرت ابراہیم کا قسم اللہ کھا رہا ہے, وہ والد حضرت ابراہیم, اور ولد کا قسم کھا رہے حضرت اسماعیل, ان کے ذریعے رسول اکرم دنیا میں ان کی نسل یہاں سے آئی. سارے اماموں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے نسل سے آئے. تو یہ علماء فرماتے مفسرین کہ سب سے بیسٹ تفسیر یہی ہے. حضرت آدم والی بھی اچھی ہے, سب مولا علی کا بھی بتا جائے, ان کے 11 اماموں کی بھی قسم اس میں آ گیا وغیرہ, مگر ہائیسٹ پریفرنس مفسرین قرآن نے ان کو دیا ہے. تو بھی 4 بڑے قسم ہو گیا, کس کے لیے اللہ کھاتی اتنی بڑی قسم, مکہ سٹی کی, رسول کی وجہ سے وہ سٹی تھا, انڈائریکٹ رسول کا بھی قسم ہے, حضرت ابراہیم کا قسم, حضرت اسماعیل کا قسم. اتنے بڑے اولو العزم نبی رسول اکرم اولو العزم, حضرت ابراہیم اولو العزم, بلکہ انبیاءوں میں سے نمبر 2 ان کا حق ہے رسول کے بعد, انبیاءوں میں سے. ایسے تو اہل بیت کا پہلے حق مقام ہے, مگر انبیاءوں میں سے رسول کے بعد حضرت ابراہیم. تو اتنے تو قسمیں بہت بڑی ہیں, تو کتنی بڑی بات کا اعلان کر رہا ہے اللہ, اتنے بڑے قسم, اتنی عظیم شخصیتوں کا قسم, مکہ سٹی کا قسم, جہاں کئی انبیاء کا گزر بسر, جہاں ان کا بیت اللہ ہے, توحید کا مرکز ہے, مکہ شہر توحید کھانے کا, بیت اللہ توحید کا مرکز ہے. تو اتنے بڑے قسم کھا کے اللہ کیا اعلان کر رہا ہے, ان خلقنا الانسان فی کبد, بے شک ویریلی ان خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو رنج اور غم, مصیبت اور پریشانی, تکالیف کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ دنیا پتا چلا, اللہ اتنے بڑے بڑے قسمیں کھا کے ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیوں آئے ہو, گرو ہونے کے لیے, گروتھ ہونے کے لیے, تاکہ تم مسائل سے گزرنا پڑے گا, مصیبتوں, پریشانی, رنج اور غم, تھکن, تکالیف, مشقت. یہی آیت ریپیٹ ہو رہے, ایسی قسم کی آیت سورہ انشقاق, سورہ انشقاق کی 84 نمبر کا سورہ, ان کی 6 نمبر کی آیت. یا ایھا الانسان, ایک ایک فرد کو خطاب کر رہے ہیں, ایک ایک فرد کو. یا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی, 3 مرتبہ لفظ قدح ہے, محنت و مشقت, قبض اور قدح آلموسٹ سیم میننگ ہے. قدح کا مطلب محنت, مشقت, رنج, غم, تکلیف, پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں, سب قبض میں نے قدح. یا الانسان انک قادح الی ربک, اے انسان تو تیرے اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے, کس کے ذریعے, محنت و مشقت, غم اور رنج, تکالیف کے ذریعے. یا انک قادح الی ربک قدحن, اگین قدحن, محنت و مشقت کے ساتھ, تکالیف کے ساتھ. فملاقی, پھر تو اللہ کی ملاقات کرے, پھر موت آئے گا, پھر آسان زندگی شروع ہوگی, پھر راحت اگر تیاری کی ہے موت کی اور آخرت کی, تو پھر فملاقی, اللہ کی ملاقات. امیڈیٹلی اللہ کی ملاقات تمہیں نصیب ہوگی. مگر رنج اور غم, تکلیف و پریشانی,
کبھی پڑوسی ستائے گا, کبھی شوہر ستائے گا, کبھی بیوی شوہر کو ستائے گی, کبھی ساس بہو کا پرابلم ہوگا, کبھی اولاد کی پرابلم ہوگی, کبھی کیا کیا دنیا میں انسان کو ستاتا رہے گا, سب کچھ آئے گا. تو ہمیں اللہ مینٹلی تیار کر رہے, کبھی گھبراؤ نہیں مصیبتوں سے, پریشانیوں سے نہیں گھبراؤ. لوگوں ظلم کرے تو پشیمان نہیں ہونا ہے. اس کے لیے تو میں نے پیدا کیا کہ اس میں تو تمہاری ترقی ہے, اس میں تو تم بلند مقام پہ پہنچیں گے, تو ہی تو فملا کی, تب تم اللہ کی ملاقات کرو گے. آرام سے ملاقات نہیں ہوگی اللہ کی, فملا کی. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد, لقد ویریلی, زور دے کے اللہ کے, قد یعنی خود زور دے, علام آ جائے, ویریلی ویریلی, شورلی شورلی, خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے رنج و غم, مشکلوں مصائب اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم غور و فکر کریں تو ہم ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہرا ہے, ماں بھی تکلیف میں, بچہ بھی تکلیف, بچہ بھی ماں کے اندھیری کمرے میں بڑا ہو رہا ہے, اندھیرا ہے, حرکت نہیں کر سکتا, کروٹیں نہیں بدل سکتا, اندھیرے میں بیٹھا ہے. یہ کیا ہے؟ تکلیف ہے بچے کو بھی, وہاں ماں کو الٹیاں ہو رہی ہے, وہاں ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جسمانی تکلیف ہو اللہ پیدائش ساتھ اور پیٹ میں بڑا ہو کے ہوتا ہے, تو پیدا ہونے کے وقت بھی اسٹرگل کر رہا ہے, باہر نکلنا چاہتا ہے, اس دنیا میں آنا چاہتا, تو محنت و مشقت سے نکلتا ہے. اتنا بچہ, معصوم سا بچہ, وہ ماں تکلیف اٹھا رہی جنم دینے, ماں تکلیف میں, بچہ تکلیف میں, وہ اسٹرگل کر رہا ہے, ماں بھی اسٹرگل کر رہی. بتایا جا رہا ہے خدا کے کہ تم غور و فکر کرو, تم نے تو محنت کی پریشانی کے لیے پیدا کیا ہے, مصیبت اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے, تھوڑی راحتوں کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا, ہرگز نہیں کیا. یہ تو مولا علی کا مشہور جملہ ہوتا تھا دنیا میں. تم کیوں امپاسبل چیز کو دنیا میں تلاش کرتے ہو؟ امپاسبل, تم کیوں ایسی چیز کو, ناممکن چیزوں کو دنیا میں تلاش کرتے ہو؟ کسی نے پوچھا مولا کون سی چیز امپاسبل, کون سی چیز ہے ناممکن؟ کہ راحت تو آرام نہیں, یہ تو جد و جہاد ہے, یہ تو کمانے کی دنیا آخرت کے لیے مزرات الآخرہ ہے. یہ آرام راحت نہیں, سکون الگ چیز ہے, دل کے اندر سکون ہے, مگر راحت تو آرام نہیں ہے. محنت کرنی ہے, مشقت اٹھانی ہے, مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے, بیماریوں کو مقابلہ کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو یہی مولا فولاد ہے, امپاسبل چیز کو دنیا میں مت ڈھونڈو. دنیا راحت کے لیے ہی نہیں, راحت موت کے بعد شروع ہوتی. کہ دنیا کے سورہ انشراح میں ہم کہتے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, ویریلی فورس کے ساتھ, عسر کے ساتھ دوسرے مع یعنی مصیبت کے ساتھ آسانی بھی ہوگی. آج پریشانی تو کل خوشخبری, کل خوشخبری تو پرسوں بری خبر آ گئی. اسی طرح عسر العسر, عسر یعنی مشکل عین کے ساتھ, یسر یعنی آسانی, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو پتا چلا کہ یسر اور عسر ساتھ میں جائے گا, یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا. ہاں آخرت کے لیے سورہ طلاق میں کہا, آخرت کے لیے سورہ طلاق کی 7 آیت میں کہا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, ان قریب, سَيَجْعَلُ اللَّهُ ان قریب بعد عسر یسرا, عسر کے بعد تمہیں یسر ہی یسر ملے گا. تکلیف ختم ہو کے یسر ہی یسر, اگر موت کی تیاری کی تو پھر فملاقی, اللہ کی ملاقات کرو گے تو اتنا سکون اور راحت اور نعمتوں کی فراوانی, دنیا کی جھنجھٹ سے ختم, رنج اور غم ختم, پریشانی ختم, تیاری بھی کی. تو سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اس میں بعد ہے, ان قریب بعد. انشراح میں دو چیز دنیا میں ساتھ ساتھ جائیں گی, مصیبت اور پریشانی, اچھا ہے برا ہے, تکلیف اور راحت, سب ساتھ میں جائیں گی, مگر دل میں سکون ہٹنا نہیں چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بچے سے بعد میں بات کر رہی تھی, ابھی دیکھو بچہ تو ابھی بیچارہ پیدا ہوا ہے, تو کولک ہے, گیس پرابلم ہو گیا, کولک بچہ ہو گیا, کان دکھنے لگتا ہے, ماں کچھ کھٹا کھا لیا تو بچے کو کان دکھنے شروع ہو گیا, اب ماں ان کے پیچھے پڑی ہے. کچھ مدت آئی تو دانت آنے لگتے, تو دانت میں کیا کیا ڈائریا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا, بچہ تکلیف اٹھاتا ہے دانتوں میں.
کچھ مدت اب چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے, پڑتا ہے, اٹھتا ہے. مسلسل آپ دیکھو ایک بچہ ننھا سا معصوم دنیا میں آیا ہے, رنج اور غم, تکلیف, مصیبت اٹھا رہا ہے, اور ماں کی تکلیف دگنا ہے کہ بچے کو دیکھ کے ماں کو ڈبل تکلیف ہوتی. اور دودھ پلانے کا مرحلہ, ماں کو سینے میں تکلیف آ گئی, سینہ سخت ہونے لگتا ہے وغیرہ, تکلیف ہی تکلیف. ماں ہی بتاتا ہے کہ یہ ہم نے انسان غور و فکر کرے تو بتا رہے کہ دنیا میں ہم آئے تکلیف کے لیے. تو پتا چلا کہ کبھی بھی مصیبتوں سے نہیں گھبرانا چاہے, کبھی بھی بیماریوں سے نہ گھبرانا چاہے. ہاں دعا مانگنی چاہیے کہ خدا کینسر سے بچا دے ہمیں, خدا ہمیں ڈائبٹیز سے بچا دے, خدا ہمیں بیماریوں سے بچاؤ, خدا ہماری مصیبتوں سے بچاؤ. صدقہ دیتے خدا تم نے بچاؤ. مگر اگر اللہ نے پلان کیا جو دینا ہے راضی برضا, راضی برضا, کیونکہ یہ اللہ اتنے بڑے بڑے قسم کھا کے کہہ رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, قسمیں کھا کے ہمیں بیدار کر رہا ہے, چوکنا کر رہا ہے. تو پھر ہم غم کس لیے؟ تو ہم دیکھیں تو ہسٹری میں بڑی پڑی ہے, ایسی ایسی عورتوں, کیسی کیسی عورتوں گزری ہے. مرد بھی, صبر ایوب, صبر ایوب بھی اللہ نے کتنی امتحان لی, کتنی حد کہ صبر ایوب سے مشہور ہو. شکریہ شکریہ حمد و ثنا کرتے تھے. کسی نے ان کو پوچھ لیا کہ اللہ کو کم سے کم اتنا تو پوچھ لو, اتنی مصیبت سے کیوں, اتنی مصیبت ہے, ناقابل برداشت نظر آتی. حضرت ایوب نے کیا جواب, جب نعمتوں پہ نعمت اللہ نے دیا, نعمتوں کی فراوانی, نعمتوں دیتا گیا ملٹی پلائی, تو میں نے اللہ کو پوچھا نہیں کہ تو نعمت کیوں دیتا ہے, اب مصیبت دے, امتحان لے تو میں پوچھوں, یہ کون سا انصاف, یہ کون سا انصاف؟ ہرگز نہیں. میں اللہ سے کچھ نہیں پوچھوں گا کہ کیوں فراوانی کی فراوانی نعمت دینے کے بعد اب ٹیسٹ کر رہا ہے, تو میں اس میں راضی برضا ہوں. تو انسان سوچے کہ اللہ نے کیا نعمتیں دی ہے, ان پہ غور و فکر کرے تو کوئی مصیبت نہیں نظر آئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلادہ ایک عورت کا ہم نے بہت مشہور, بہت سنتے ہیں, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, جن کے اللہ نے کہا یا عیسیٰ روح اللہ, یہ عورت تیرے ساتھ جنت میں رہیں گی, تیری پڑوسی میں ہوگی. اولو العزم نبی, صاحب کتاب انجیل جس کو ملی, جو امام زمانہ کا بڑا سب سے بڑا ساتھی, اتنا بڑا مقام ہے حضرت عیسیٰ کا, ان کے ساتھ رہیں گی جنت میں. اور کیوں ہمیں سب کو پتا ہے, ہاتھ پیروں سے معذور تھی, اندھی تھی, تب اللہ کا صبر شکر کرتی, شکر خدا کی حمد و ثنا, خدا کہ تیرا احسان ہے کہ تو مجھے ہاتھ پیر نہیں دیا, اور معذور کر دے, شاید اسے گناہ کر دیتی, تو نے مجھے اندھی بنا دے, تیرا شکر ہے, شاید اس آنکھ سے گناہ کر دیتی. تیری راضی بے رضا ہوں, تیری رضا پہ راضی ہوں, میں بہت خوش ہوں, میں تیرے فیصلے پر راضی بے رضا. تو ہماری تو مصیبت اتنی بڑی نہیں ہو کہ ہاتھ پیر سے بھی معذور, اندھی بھی, اور زمین پہ بیٹھی ہے, کچھ حرکت بھی نہیں کر سکتی ہے, مگر اللہ کا حمد و ثنا کرتی ہے. خلادہ حضرت داؤد کے زمانے میں اللہ نے حضرت داؤد کو بتایا کہ جنت میں تیری پڑوسی, تیرا ساتھی کون ہوگی, خلادہ ہوگی, جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو. جب آئے خلادہ کے گھر, کہاں خوشخبری ہے, وہی نازل ہوئے تیرے لیے, جنت میں تو میری پڑوسی ہوں. ہے نا, کہیں نہیں میں نہیں ہو سکتی ہوں, کوئی اور خلادہ ہوگی, نہیں میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. آپ داؤد صاحب کتاب کا پڑوسی میں نہیں میں نہیں ہو سکتی ہوں, یہ غلط فہمی محسوس ہوتی, کوئی اور خلادہ ہوگی. کہا نہیں اللہ نے آپ کا ہی کہا ہے, آپ کا ڈائریکشن بھی آپ کا گھر کا اللہ نے دیا. تو حضرت داؤد نے کہا تو مجھے بتاؤ کہ تو کیا کر رہی ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے کیوں تجھے مقام اتنا بلند دیا ہے, میرے ساتھ تو جنت میں رہیں گی. اس نے کہا بس راضی برضا, مجھے بیماری آتی ہے, مصیبت آتی ہے, کبھی فقر و فاقہ کرنا پڑتا ہے, میں راضی برضا ہر حال میں خدا کا احسان مانتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سکون ہے, مجھے سکون ہے, اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہوں, اور راضی برضا, اور خود بخود میری مصیبت پھر ٹل جاتی ہے. ابھی تو میں راضی برضا میں زندگی گزاری, یہاں میری مصیبت ٹل گئی, دوسری مشکل آئی, مصیبت ٹل گئی, آئی پریشانی آئی, مصیبت ٹلی, فقر و فاقہ کرنا پڑا, فقر و فاقہ دور ہو گیا.
یعنی میں راضی برضا رہی کہ خود اللہ خود بخود مصیبتیں حل کر دیتا ہے، دوسری مصیبت لاتا ہے، بیماری دے دیتا ہے، مگر میں راضی برضا۔ حضرت داؤد نے کہا بس یہی وجہ ہے تم جنت میں میرا پڑوسی رہے۔ تو چھٹے امام یہ قصہ بیان کرتے ہیں، چھٹے امام آخر میں چھٹے امام کہتے ہیں یہی اسلام ہے، سرنڈر، سر تسلیم، خم کرو اللہ کے آگے، اللہ کی رضا میں راضی رہو، کیونکہ اللہ کے پاس خیر کے سوائے کچھ ہے ہی نہیں۔ بیدک الخیر بیدہ الخیر، وہ بندے کے لیے خیر ہی چاہتا ہے۔ اس وقت مجھے یاد آ گیا مشہور قصہ، یہ بھی حضرت موسیٰ کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ ہم نے بات کر لی، ہم نے داؤد کا زمانہ کی بات، ابھی آخری حضرت موسیٰ کے بات کی کر لے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، کلیم اللہ ہے، کہ خدایا مجھے اس وقت دیکھنا ہے تیرا محبوب ترین شخص کون ہے اور کس کی عبادت افضل ترین عبادت، سب سے بیسٹ عبادت، اور تیرا محبوب ترین شخص۔ اللہ نے ڈائریکشن دیا، فلان گاؤں میں جا، ویلیج میں جا، وہاں سمندر کا کنارے، وہاں تو میرا محبوب ترین شخص کو دیکھے گا کیسی میری عبادت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے تو دیکھا لیپروسی، جانتے ہو لیپروسی کے وہ بیماری، جہاں کوڑ کی بیماری، جہاں سارے گوشت پگھل جاتا ہے، سب جسم سے الگ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، سب فال آؤٹ ہو جاتا ہے، کھال میں پرابلم، سارا گوشت پگھل کے نکل جاتا ہے۔ تو کوڑ کی بیماری، آدمی حمد و ثنا کیے جا رہے، حمد و ثنا کیے جا رہے، خدا کا شکر کیا جا رہا ہے، تیرا شکر خدا شکر۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوا، حضرت موسیٰ نے کہا کہاں ہے وہ آدمی جس کے لیے میں نے اللہ سے درخواست کی؟ کہا یہی لیپر ہے، لیپر یہی۔ اب موسیٰ، اللہ کہتے ابھی میں اس کی آنکھ نکالنے والا، اب تم دیکھنا وہ کیا کہتا ہے، غور سے سننا وہ کیا کہنے والا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نے ان کی پوری آنکھ کو نکال دیا۔ وہ کہتے خدایا تیری حمد و ثنا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جب تک تو نے چاہا میں آنکھوں کا فائدہ اٹھاؤں، میں نے خوب فائدہ اٹھا، اب تیری منشا ہے کہ وہ آنکھوں کے بغیر رہوں، تو میں اس میں راضی برضا ہوں، میں اس میں خوش ہوں، تیری جو منشا ہے وہ مجھے وہی منشا پسند۔ حضرت موسیٰ نے جملہ سنا، سر ہلا رہے تھے، اور کہا اے مومن میں ایک ایسا شخص ہوں، اب حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے میں ایک ایسا شخص ہوں کہ اللہ میری دعا بہت سنتا ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دعا کروں کہ کم سے کم اللہ تیری آنکھ کو واپس کر دے، اللہ تجھے اب تیری آنکھ دے دے، اگر تو مجھے اجازت دو تو میں دعا کروں کہ میری دعا قبول ہوتی۔ کہا نہیں دعا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے آج تک اللہ نے دیا، اللہ کا ڈیزائر تھا کہ میں اس کا استعمال کروں، اب اللہ نے ڈیزائر کیا کہ میں آنکھ کے بغیر ہوں، میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہوں۔ جب تک اللہ نے مجھے دیا میں نے فائدہ اٹھایا، اب اللہ نے لے لیا ہے تو میں اس میں راضی ہوں، اب دعا نہیں کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا، پھر دوسرا سوال پوچھا کہ تو اس وقت دعا کر اللہ سے مناجات کرتا تھا، حمد و ثنا، تو یہ کہتا تھا خدا تو نے مجھے خیر ہی خیر دیا ہے، اور تو ہر ایک بندے سے خیر ہی خیر کرتا ہے، تو نے مجھے خیر ہی خیر دیا۔ کیا خیر تجھے اللہ نے دیا ہے؟ کیا خیر تجھے اللہ نے دیا ہے؟ کہا اس ویلیج میں، اس گاؤں میں واحد ہوں کہ خدا نے مجھے اپنی معرفت عطا کی، خدا نے مجھے اپنے کو پہچان لیا ہے، میں اللہ کو پہچان لیا ہے، اللہ نے مجھے اپنی معرفت کروائی، اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ جس کے پاس اللہ کی معرفت آ جائے ان کو ابھی کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اتنا بڑا اللہ نے کرم کیا ہے کہ مجھے تو کوئی مصیبت ان کو مصیبت ہی نہیں لگتی، کیونکہ اللہ کی معرفت آ گئی، کیونکہ اللہ کے پاس خیر ہی خیر، اللہ خیر ہی عطا کرتا ہے، ہمارے لیے جو بیسٹ ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ایسے کتنے قصے ہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم دکھ درد کے لیے پیدا ہوئے، کبھی گھبرانا نہیں تھے، بڑے بڑے قسم کھا کے اللہ کہتے لقد خلقنا الانسان فی کبد، پریشانی کے لیے میں نے خلق کیا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے صبر و شکر کے منزل پیارا گھر میں ایک آخری قصہ میں بتا دوں کہ بہت سی عورتوں شوہر کی شکایت بہت کرتی ہے، بار بار شوہر کی شکایت، نہ نفقہ نہیں دیتا ہے، پاکٹ منی نہیں دیتا ہے، باتیں بھی نہیں کرتا ہے، بہت سی شکایتیں آتی ہے۔
تو ایک یہ بھی قصہ سنا دوں. پیارا گھر میں آیت اللہ حسین مظاہری نے قصہ درج کیا ہے. اسمعی نام کا آدمی تھا جو ایک زمانے میں منسٹر تھا مگر راستہ کھو گیا تھا. بہت مطلب آپ سن چکے ہو, یہ سب ریپیٹیشن ہے, مگر ہمیں چاہیے ہمارا ایمان کو ہم تازہ کریں. اسمعی بیان فرماتا ہے اس پیارا گھر میں آیت اللہ حسین مظاہری لکھتے ہیں یہ قصہ کہ یہ وزیر تھا, میں راستہ ایک دن گم گیا, اسمعی راستہ گم گیا تو دور سے خیمہ نظر آیا. انہوں نے کہا یہاں سے تھوڑا سہارا لیتا ہوں پھر راستہ مل جائے گا, میں چلا جاؤں گا. تو ایک عورت تھی, جوان عورت نے دروازہ کھولا. انہوں نے کہا مجھے کچھ مدت کے لیے آپ کے گھر میں رہنے دو, میں مہمان بننا چاہتا ہوں. عورت نے آنے دیا, مگر عورت نے کہا کہ میں تجھے کچھ خدمت نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے. میرے شوہر کی اجازت کے بغیر میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی ہوں, ان کا مال ہے, میں آپ کو خدمت, ہاں مگر میرا خود کا تھوڑا دودھ ہے, میرے حصے کا دودھ ہے جو میرا حق ہے, وہ میں آپ کو پلاتی ہوں. وہ تو میرا حق ہے تو میں آپ کو پلا سکتی ہوں, باقی اور کچھ خدمت نہیں کر سکتی. تھوڑا سا دودھ ان کو دیا, انہوں نے پیلا کیونکہ ان کا خود کا تھا. اتنے مطلب کھڑکی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے راستہ پتا چلے کہ کہاں میں گم ہو گیا ہوں, میں کیسے نکل جاؤں اس گھر سے. اتنے میں نے دیکھا کہ اس کا شوہر آ رہا ہے اور اتنا چہرے سے گرم مزاج, داخل ہوتا ہے, شوہر کا پیر دھلاتے, وہ کیڑے نکالتا ہے, گالیاں دیتا ہے, وہ پیر دھلاتے, ہاتھ دھلاتی ہے, سب مٹی والے تھے, کام سے آیا ہے. وہ ہنستے چہرے ان کی خدمت کرتے ہیں نا, وہ گالیاں دیتا ہے, کچھ نہ کچھ نقص نکالتا ہے. ان کے لیے کھانا رکھے, میں دیکھ رہا ہوں اتنی پیار محبت سے ان کو رکھ دیتی ہے کھانا. وہ پھر بھی کیڑے نکالتا ہے, ہر ایک میں خطا نکالتا ہے, عیب نکالتا ہے. وہ کچھ ہنستی ہے, ہنستی خدمت کرتی چلی جا رہی. مجھے برداشت نہ ہوا. اسمعی کہتے میں تو جلدی سے چوتھا دوسرے دروازے سے میں نکل گیا, میں تو جلدی نکل جاتا, مجھ سے شوہر برداشت نہیں ہوتا, اتنا برا شوہر اور اتنی اچھی عورت. تو میرے پیچھے آئی, جب میں دوسرے دروازے نکلا تو میرے پیچھے آئی اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بس آپ جا رہے ہو, کہ بولے میں پلیز میرا ایک سوال کا جواب. اسمعی کہتا ہے کہ میں اس عورت سے کہا میرا ایک سوال کا جواب, تیرے میں کیا خوبی ہے, میں تجھے پہچان گیا تو کس کی بیٹی ہو, تو مالدار ترین کی بیٹی ہو, تو بہت اچھے خاندان کی بیٹی ہو, تو اس کا شوہر کا اتنا غصہ, اتنا کیسے تو برداشت کر سکتی. تو پہلے کہ خبردار میرے شوہر کے خلاف باتیں نہیں کر, پہلے تو میرے شوہر کے خلاف یہ غیبت نہیں کر, یہ فتنہ نہیں کر, میرے شوہر کے خلاف میرا دماغ نہیں کر, میں راضی ہوں اس کے ساتھ. مگر تیرے میں کوالٹی کس سے آئی ایسے شوہر کے ساتھ, جب اتنا بڑا خاندان, تیرا مالدار خاندان, سب کچھ تیرے پاس ہوتے باوجود اس کے ساتھ تو ایسا زندگی گزارے. تیرا راز مجھے بتا, مجھے فتنہ نہیں کرنا ہے, تیرا راز کیا؟ کہ میرا راز ایک ہی رسول کی حدیث, ایک رسول کی حدیث بس میرا راز. میں نے جب سے رسول کی حدیث سنا کہ آدھا ایمان صبر میں ہے, آدھا ایمان شکر میں ہے, اگر کسی کے پاس آدھا ایمان صبر اختیار کر لیا, آدھا ایمان شکر کی منزل میں جائے, وہ ایمان کی لطف حاصل کریں, ایمان کی ان کی لذت حاصل کریں, اتنی لذت کے سکون کی زندگی گزارے. بس میں صبر اور شکر کی زندگی گزارتی ہوں اور میں ایمان کی لذت حاصل کرتی ہوں. مجھے کوئی دکھ نہیں لگتا, مجھے ہر چیز اچھی لگتی ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہتی. دیکھو ایسی بچیاں والدین پہ شکایت نہیں کرتی, والدین کو بھی نہیں بتاتے کہ میرا شوہر اتنا خراب, اتنا غصے والا ہے, خدمت کا صلہ گالیاں سے دے رہا, مگر کیونکہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ مجھے ایمان کی لذت چاہیے, اور ایمان کی لذت صبر اور شکر میں. آپ سوچیں, تو ہمیں ان ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے. پیارا گھر کی کتاب ہر ایک کو کہتی ہوں, بار بار پڑھو, ریپیٹ پڑھے, تو ہمیں صبر آئے گا, ہمیں لذت ملے گا, ایمان کا لطف حاصل ہوگا, ہمارے دل و اندر سکون ہوگا, سکون کی لذت ہم حاصل کریں گے, زندگی شیرین بن جاتی ہے, دکھ نہیں لگتا, بیماری نہیں نظر آتی ہے, سکون کی زندگی انسان گزارتا ہے. کیونکہ یہ دنیا تو کمانے کی دنیا ہے, آخرت بنانے کی دنیا, مزرات الآخرہ ہے. تو جتنا ہم درجہ بنائیں گے ہمارا خود کا فائدہ ہے.
تو اسی طرح ابھی میں سوال و جواب میں جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ ابھی مجھے وہ شروع کر دینا چاہے نماز جماعت کے مسائل، مگر ایک چھوٹا چھوٹا کروں گی تاکہ پھر آپ کے سوال کے جواب پہ جاؤں گی. بس تو میں نے بس یہ آج صبر اور شکر کا درس دینا تھا کہ ہمارے شکوہ شکایت کو بند کر دے. آج بہت گرمی ہے، آج بہت سردی ہے، آج مسلسل ہماری زبان میں آج بہت تیز ہوا چل رہی ہے، آج یہ پریشانی ہے، آج یعنی یہ بری بات ہے. عورت کی قناعت ہونا چاہیے، کنٹینٹمنٹ ہونا چاہیے. اپنے بچے ماں پہ جاتے ہیں، پھر بچے بھی شکایت، آج شدت سے گرمی ہے، آج شدت سے سردی ہے، آج فلانا ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے. شکوہ شکایت کی زندگی بہت بری زندگی ہے. صبر و شکر کی زندگی گزارنی چاہیے، راضی برضا. اور ہمیں مشہور حدیث پتہ ہے، روایت میں ہے، بس آخری اور جا رہی ہوں. روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن ملائکہ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو پڑھ دیا گیا ہے، پڑھ کے ساتھ اڑ رہے جنت کی طرف. ملائکہ ان کو روکیں گے کہ تم نے کیا قیامت کے میدان سے نہیں گزرنا ہے؟ کہ نہیں، ہمیں تو پڑھ دیا گیا سیدھا جنت. تم نے جہنم کو دیکھا؟ نہیں، ہمیں تو اڑ کے جا رہے جنت. تو کس کی امت کے ہو؟ ہم رسول اکرم کی امت میں سے، آخری رسول کی امت میں سے. تمہیں کیوں یہ مقام مل رہا ہے؟ دو وجوہات کی وجہ سے. دو وجوہات کا اللہ نے پڑھ دیا ہے اور ہم جنت میں پرواز کر رہے. ہمارا ہدف زندگی تھا کہ ہمیں حیا ہوتی تھی اللہ کے آگے گناہ کرنا. ہم گناہ سے پرہیز کرتے تھے، ہمارا مقصد حیات تھا کہ ہم گناہ نہ کریں. ہمیں حیا آتی تھی اللہ اکبر، خالق کے اکبر کے سامنے گناہ کرنا ہمیں شرم حیا آتی، ہم گناہ سے بچتے تھے. دوسرا راضی برضا، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی رہتے، چاہے بیماری دے، چاہے پریشانی دے، چاہے تکلیف دے، چاہے اولاد دے، چاہے اولاد نہ دے، چاہے بیٹا دے، چاہے بیٹی دے، چاہے کچھ نہ دے. اللہ کی راضی برضا، اس کے وجہ سے اللہ تو ملائکہ کہیں گے آپ سزاوار، آپ حقدار ہے. یہ دو صفت اہم ترین ہے کہ اللہ کے آگے حیا آ جائے گناہ کرنے میں اور راضی برضا رہے. اتنی عظیم صفت ہے کہ اتنا دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا، بہت بڑا درجہ ملے گا. تو بس ہمیں شکوہ شکایت چھوڑ دیں. اس میں مجھے ایک سوال یاد ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر نہ نفقہ نہیں دیتا. ایک سوال ہے تو میں ختم کر دیتی ہوں، پھر جاتی ہوں مسائل کی طرف. تو نہ نفقہ نہیں دیتے تو اللہ رزق کا تو اللہ مالک ہے. کیوں اعمال کیسے فجر کی نماز سے لے کے سورج اگنے تک آسمان سے رزق اترتا ہے. میکائیل رزق مانتا ہے، شہزادی مذمت کرتی کہ جو اس وقت سوتا ہے فجر سے لے کے سورج اگنے تک، یہ 70 منٹ 80 منٹ جتنی منٹ ہے، اس وقت جو رزق کے لیے دعا کرتا ہے انسان، رزق کے لیے کوئی اعمال کرتا ہے، آسمان سے رزق اترتے. شہزادی کی دعائے نور صغیر پڑھے تو کیسے آسمان سے رزق اترتا ہے. ایسی جگہ سے یعنی ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ پتہ ہی نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں سے پیسے ہاتھ میں آ جائیں گا، کہیں عیدی مل جائیں گی، کہیں پڑوسی نے کھانا بھیج دیا، کہیں نہ کچھ ہو سکتا. مگر ہم عبادت تو کریں. ہم فجر سے لے کے سورج اگنے تک کئی دعائیں بتائی گئی، کئی سورہ واقعہ وغیرہ کیا کیا بتایا ہے کہ تم رزق کے لیے یہ کرو، رزق کے لیے یہ کرو. 3 سورہ اہم ہے، سورہ قاف 50 نمبر کا سورہ، سورہ الداریہ 51 نمبر کا سورہ اور 56 نمبر کا سورہ واقعہ. تو اس کے لیے شوہر نہیں دیتا ہے تو کیسے نہیں دے سکتا؟ شوہر پہ تو واجب ہے مگر ان کو توفیق نہیں ملی ہے. تو آپ کے لیے اعمال کریں گے تو آپ دیکھنا. حضرت موسیٰ 40 دن تک کوہ طور پر رہے تورات لینے کے لیے، ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیا، ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھایا، ذکر خدائی ان کا پیٹ بھرتا تھا. ہم اس مرحلے میں نہیں پہنچے مگر ہمیں اللہ رزق خود کسی نہ کسی طرح بھیجے گا. مگر پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ کی دعا میں اثر نہیں ہے، آپ رزق کے لیے اعمال کرتے کچھ کام نہیں کرتا، تو کسی بھی مشتری کے وکیل سے ملاقات کرو. میرے شوہر پہ نہ نفقہ واجب ہے، وہ نہیں دیتا، ڈیلی کھانا تو واجب ہے نا. تو آپ کسی بھی مجتہد کے وکیل سے ملاقات کریں. ان کو بھی حق ہوتا ہے کہ سائم امام میں سے آپ کی مدد کریں. ان کو حق ہوتا ہے، جو فہرست ہے کہیں سائم امام استعمال ہوتا ہے، مگر ہمیں جس کی تقلید کرتے اس کی مجتہد ان کے وکیل کے پاس جانا پڑے گا.
ان کو پھر حق ہے کہ ہمارا کیس سننے کے بعد مرجع کی اجازت ہے سائن امام میں سے ہمارا نانا نفقہ ہر مہینے دے گا، ہر ہفتے چاہے تو ہر ہفتے دے گا. تو آخری مرحلہ ہے، ہم نے عبادت کی، اعمال کیا، سب کچھ کیا، اس کو توفیق تو آپ مجتہد جس کی تقلید کر رہے ہو، سوری میں نے کہا کسی کی مجتہد نہیں، سوری، جس کی تقلید کر رہے ہو اس کے وکیل کے پاس پہنچا، تو بتاؤ کہ یہ تو پھر آپ کا بندوبست وہ لوگ کریں. تو یہ جواب میں نے دے دیا، مگر نہیں ہوگا. ہمارے اعمال صبر اور شکر کی منزل میں جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. عورت اپنی صلاحیت استعمال کرے، شوہر کو کیوں بوتل میں نہیں اتارتی ہے؟ عورت کا کام ہے، وہ کر سکتی ہے. کھانے پینے میں دم کرے یا ودود، ہر روز 20 مرتبہ دم کرے یا ودود کھانے پینے میں، وہ محبت کرنے لگے گا، وہ نان نفقہ دے گا، وہ پاکٹ منی نہیں دے گا، سب کچھ کرے گا. کھانے پینے میں دم کرے اس نیت سے کہ خدا وہ میرا حق ادا کرے. تو بہت سی چیزیں بار بار یہ باتیں ہو چکی ہے، یہ ریپیٹیشن ہے، مگر کیونکہ سوال اس دفعہ آیا ہے تو میں نے سوچا کہ صبر اور شکر کے ساتھ یہ بھی بیان کر دوں. جتنا صبر اور شکر ہوگا اتنی ہماری زندگی آسانی سے گزرے گی، شیرین بن جائے گی زندگی. اب جماعت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کم سے کم 1-2 بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ ابھی عمرے کا مسئلہ، عمرے کا ایک سوال ہے مگر یہ تو سوال جواب میں آئیں گا تب دے دوں گی. تو یہاں ہمیں جماعت کے مسائل کو پتا ہے، سب کو نیت با جماعت ہوتی ہے، وہ مسائل ہو گیا ہے. نیت با جماعت میں نماز پڑھیں، پریزنٹ پیش امام کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، جس کو ہم نے عادل مان لیا ہے، اس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور اس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہی ہوں قربتاً اللہ. وہ پہلے اللہ اکبر کہے گا پھر ہم کریں گے، بلکہ پہلی صف کرنے کے بعد کریں گے تو اور ثواب ملے گا. پھر سورہ نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، سورہ نہیں پڑھیں گے، اور پھر سورہ نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے اگر مغرب عشاء فجر کا ہے، سنیں گے سورہ، پیش امام پڑھتا ہے ہم سنیں گے. اور ظہر اثر کی جو خاموشی سے سورہ پڑھا جاتا ہے اس میں ہم ذکر الہی کریں گے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، ہم ذکر الہی کریں گے. جہاں پیش امام خاموشی میں سورہ پڑھ رہا ہے، آواز سے پڑھ رہے تو ہم غور و فکر سے سنیں گے اس کے معنی کی طرف. پھر باقی سارا ذکر کریں گے. پہلی 2 رکعت کے سورے کے سوا تسبیحات اربع تیسری چوتھی میں پڑھیں گے، رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، قنوت، تشہد، صلاۃ، سب کچھ پڑھیں گے سوائے 2 سورہ پہلی 2 رکعت کا، بس. یہ بیسک مسائل. اب کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے، فاصلہ ایک لائن کے دوسری لائن کے درمیان، یا سائڈ میں کھڑے ہیں تو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 1 میٹر سے زیادہ نہیں. جتنا شولڈر ٹو شولڈر کھڑے رہیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، کہ بھائی چارہ کا مذہب ہے، محبت اور بھائی چارہ کا مذہب. جتنا قریب کھڑے رہیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، بلکہ شولڈر ٹو شولڈر ٹچ ہو تو ثواب زیادہ ملے گا. مگر 1 میٹر، یعنی آیت اللہ سستانی کہتے ایک سب سے بڑا قدم لانگیسٹ سٹیپ وہ تقریباً 1 میٹر ہی ہوتا ہے. علماء نے ناپ لیا، سستانی صاحب کہتے ون لانگیسٹ سٹیپ، ایک سب سے بڑا قدم، اتنا ڈسٹنس تک اجازت ہے، اس سے زیادہ جماعت نماز نہیں ہوگی. اسی طرح اگر پیش امام ہے آگے کھڑا ہے، اس کا قدم اور پہلی لائن والے کا سجدے کی جگہ بس 1 میٹر سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. ایک سب سے بڑا قدم، پیش امام کا قدم اور پہلی لائن والے کا پیشانی جا رہیں گی، اس پیشانی اور پیش امام کے قدم کے درمیان میں جو جگہ ہے 1 میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، سب کے ان کا اگلی پہلی والی لائن کا دیکھو آپ پیر ہے تو دوسری والی کا پیشانی ہے، 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے دونوں کے درمیان. مگر جتنا قریب پڑیں گے کہ ایک کا پیر اور سر ٹکرا رہے اتنا ثواب زیادہ ملے گا بھائی چارہ. پہلی لائن کا پیر دوسری لائن کا سر اسے ٹکرا رہا تو یہ ثواب زیادہ ملے گا جتنا کلوزلی پڑھیں گے. تو ایک ڈسٹنس کا آج بتا دینا تھا ایک مسئلہ. اب پہلی رکعت میں ایک جوائننگ کا بتائیں گے ہم. آپ جب مسجد میں پہنچے
تو آپ نے دیکھا کہ پیش امام قنوت پڑھ رہا ہے. اب پہلے دیکھو رکوع میں، چلو ابھی رکوع میں گیا پہلی رکعت، تو آپ نیت اور تکبیرت و احرام کریں گے. نیت کیا، تکبیر کیا، رکوع میں چلے گئے ان کے ساتھ پہلی رکعت، اس کے ساتھ ساتھ سورہ آپ نے مس کر دیا، کوئی حرج نہیں، نماز جماعت ہو رہی ہے. آپ کو پتا چلا کہ پہلی رکعت کے رکوع میں ہے، تو آپ نے جلدی وہاں لائن میں کھڑے ہو کے نیت کی، تکبیر احرام پڑھ کے رکوع میں اس کے ساتھ چلے. وہ سمی اللہ کیا، آپ نے سمی اللہ کیا، وہ 2 سجدہ کیا، وہ بھی حولی لائے کیا. آپ آخری وقت تک ان کے ساتھ رہیں گے. انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، آپ نے بھی 4 رکعت پڑھی. 3 رکعت پڑھی، آپ نے بھی 3 رکعت پڑھی. کیونکہ پہلی رکعت کا رکوع میں جوائن ہو گئے نا، تو کوئی کچھ کمی نہیں ہو. کمی قرات کی ہوئی وہ معافی ہے، ثواب میں کمی ہوگی بے شک، مگر نماز جماعت ہو جائے. تو پہلے تھے ہم ساتھ میں تھے قرات میں، پہلے سے ساتھ میں تھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مگر ہم پہنچے تو پیش امام سورہ کمپلیٹ کیا، اب رکوع میں داخل ہو گئے، ہم پہنچے مسجد میں، تو نیت تکبیر کر کے رکوع میں مولا پیش امام کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے اور ہماری نماز نارمل نماز ہوگی، ختم. اب مسئلہ دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو پیش امام قنوت پڑھ رہا، پتا چل گئے سیکنڈ رکعت ہے، آپ کی ابھی پہلی ہے، پیش امام کی دوسری رکعت ہے. تھوڑا تھوڑا مسائل بتاؤں گی تاکہ آپ کو یاد ہے، بس یہ آج آخری پہ آپ کے سوال ہو جائے. پیش امام قنوت پڑھ رہا تھا یا دوسری رکعت میں تھا، آپ کو پتا چل گیا اس دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے وغیرہ، آپ کو پتا چل گیا سیکنڈ رکعت ہے. آپ نیت کر کے تکبیرت احرام کر لیا، اب کھڑے ہو گئے، وہ سورہ پڑھ رہا ہے یا قنوت پڑھ رہا ہے. اب قنوت پڑھے تو آپ بھی قنوت پڑھے، دعا ہے. وہ قنوت پڑھ رہے آپ بھی قنوت پڑھے، آپ کا قنوت حقیقی نہیں ہے مگر دعا ہے، اسی لیے آپ قنوت پڑھیں گے. یہ پڑھ رہا ہے آپ پڑھیں گے، مگر آپ کو یاد رہے کہ میری پہلی رکعت ہے، کیونکہ آپ کی پہلی ہے، پیش امام کی دوسری ہے، تو پہلی اور دوسری میں تو سورہ نہیں پڑھنے کا ہے. تو ایسے بھی آپ کو اگر سورہ میں تب بھی سورہ نہیں پڑھنا ہے، نیت کر کے تکبیرت احرام کر کے کھڑے رہ جانا. اگر ابھی قنوت تک نہیں پہنچا، قنوت میں پہنچ گئے تو آپ قنوت آپ بھی پڑھیں گے، نیت کر کے تکبیر کر کے قنوت بھی پڑھیں گے. ابھی وہ رکوع میں جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جائیں گے، مگر آپ کی پہلی رکعت کا رکوع ہے، ان کی دوسری رکعت کا رکوع ہے، ان کی دوسری رکعت کا رکوع ہے، آپ کی پہلی رکعت کا. تو آپ کا حساب ہونا چاہے مائنڈ میں کہ میری پہلی رکعت ہے. وہ سمی اللہ کیا، آپ نے سمی اللہ کیا، وہ سجدے میں گیا، آپ بھی گئے، 2 سجدے کے درمیان بیٹھے، آپ بھی بیٹھے، دوسرے سجدے میں بیٹھے. اب وہ تشہد پڑھے گا، ان کی دوسری رکعت ہے، آپ کی تو پہلی ہے، پہلی میں تو تشہد نہیں ہے. اب آپ تجافی کریں گے، اخرو بیٹھیں گے. کس طرح؟ گھٹنوں کو اوپر رکھے، پیروں کی انگلیوں کو زمین میں گاڑ کے، اب ان کو نیز کو اوپر کر کے اخرو جیسے بیٹھتے، ادھورا بیٹھنا جس کو کیسے تجافی ہو. احتیاط واجب ہے کہ تجافی کرنا پڑے گا. وہ تشہد پڑھے گا نارمل بیٹھ کے، آپ اخرو بیٹھ کے تشہد پڑھیں گے. آپ کا تشہد ہے ہی نہیں مگر ذکر ہے. قنوت بھی آپ نے پڑھا، آپ کا قنوت نہیں تھا. مستحب ہے کہ آپ قنوت پڑھو، یہ بھی مستحب ہے کہ آپ ان کے ساتھ تشہد پڑھو، مگر اخرو بیٹھو، وہ سیدھا بیٹھا. ابھی وہ بھی حولی لائے کرے گا، آپ ابھی ان کے ساتھ آپ بھی اٹھیں گی، آپ بھی ان کے ساتھ اٹھیں گی. ابھی ان کی تیسری رکعت ہے، وہ 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے گا. اب سورہ پڑھیں گا آپ، کیونکہ پہلی 2 رکعت میں پیش امام کے ساتھ ہو تو سورہ نہیں پڑھنا ہے. آپ کی دوسری وہ تیسری میں چلا گیا، وہ تسبیحات اربع پڑھتا ہے، اس لیے آپ کو سورہ پڑھنا پڑے گا. آپ کو یقین ہے کہ الحمد انا اعطیناک الکوثر میں پڑھ لوں گی، قنوت کو تو چھوڑ دو، چلو الحمد کوثر. تو میں رکوع میں وہ 3 تسبیحات اربع پڑھ کے رکوع میں جائے گا، میں رکوع میں تو کیچ اپ کر لوں. آپ کو یقین تھا یا اطمینان تھا کہ میں سورہ الحمد اور سورہ کوثر پڑھوں گی تو رکوع میں ان کو پکڑ لوں گی، مگر آپ رکوع میں گئے نا، سر اٹھا لیا اس، تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے جماعت، کیوں کہ آپ کو اطمینان تھا کہ میں ان کو رکوع میں پکڑ رہی ہوں. اتفاق ہوا کہ اس نے سر اٹھا لیا، تو آپ کا رکوع کریں گی، اس کے ساتھ ہی نماز جماعت جاری رہیں گی، کیونکہ آپ کو اطمینان یا یقین تھا کہ میں رکوع میں جوائن ہو جاؤں گی. اگر انا اعطیناک الکوثر بھی میں نے پڑھا تو جوائن، آپ کو یقین تھا، آپ جوائن تھا، آپ رکوع میں گئے مگر اس وقت سر اٹھا لیا اس.
مگر کیونکہ آپ کا قصور نہیں, آپ کو اطمینان اور یقین تھا تو آپ کی نماز صحیح ہے, جماعت اس کے ساتھ جاری رکھے. مگر آپ کو پہلے سے پتا تھا نہیں, میں اگر دوسرا سورہ پڑھوں گی تو رکوع میں پکڑ نہیں سکوں گی میں پیش امام کو, تو آپ خالی سورہ فاتحہ سے اکتفا کریں گے. سورہ فاتحہ پڑھ کے مولانا سے آپ رکوع میں چلے جا, کیوں کہ آپ کو اطمینان ہے, کہ یقین ہے کہ میں دوسرا سورہ پڑھوں گی تو کیچ نہیں کر سکوں گی رکوع میں, رکوع سے سر اٹھا لے گا, تو پھر آپ دوسرا سورہ پھر آپ کو معاف ہے, صرف الحمد پڑھ لو. اگر پڑھ سکتے تو تیز رفتار سے پڑھ لو, مگر رکوع میں کیچ کرنا پڑے. تو قنوت کی تو فکر ہی نہیں کرے, آپ کو ایسے بھی پہلی رکعت میں قنوت مل گیا ہے ایز اے ذکر الہی کے حساب سے, تو مسئلہ کوئی نہیں. آپ کا خود کا قنوت نہیں ہو سکا, لیکن مشکل سے دوسرا سورہ چانس ملتا ہے, کیونکہ وہ 3 تسبیحات اربع پڑے. پھر آپ ان کے ساتھ رکوع کیا, ان کے ساتھ سمیع اللہ کیا, 2 سجدہ کیا, اب وہ بھی حولی لائے کرے گا, مگر آپ تشہد, آپ کا تشہد ہے, آپ نارمل بیٹھے گی, تجافی نہیں, اکھرو نہیں, نارمل بیٹھے گی, آپ کا تشہد ہے. وہ بھی حولی لائے کر کے اٹھ گیا, وہ 3 تسبیحات اربع پڑھے گا. آپ جلدی تشہد پڑھ کے ایک تسبیحات اربع پڑھ کے رکوع میں کو جوائن کر لیں. ایک تسبیحات اربع واجب ہے, مگر 3 مستحب ہے, وہ 3 پڑھے گا. جماعت نماز میں تو ہمیشہ 3 ہی پڑھتے, اور آپ تشہد پڑھی درمیان اس کا تقریباً 2 ختم ہو چکا ہوگا, آپ نے تشہد پڑھ کے بھی حولی لائے کر کے ان کو جوائن کیا, تو آپ ایک تسبیحات اربع آپ کو ملے گا جو واجب ہے, آپ کی نماز صحیح ہے. اب ان کے ساتھ رکوع میں جاؤ, ان کے ساتھ سمیع اللہ کیا, 2 سجدہ کیا. اب 2 سجدہ کیا, وہ بیچے گا تشہد سلام کے لیے, اس کی تو آخری رکعت ہے, چوتھی, آپ کی چوتھی باقی ہے. وہ نارمل بیٹھ کے تشہد سلام, آپ اگین اخرو بیٹھیں گے تجافی, اور صرف تشہد پڑھیں گے, اور انتظار کریں کہ وہ سلام پڑھ لے. وہ جیسے سلام پڑھ لے, آپ سلام نہیں پڑھیں گے, سلام تو نماز کو کمپلیٹ کرتے, تشہد پڑھیں گے. قنوت اور تشہد پڑھنے کی اجازت, آپ اخرو بیٹھ کے تشہد پڑھیں گی, جو وہ سلام پڑھیں گے آپ خاموش رہیں گی, پھر بھی حولی لائے کر کے آپ کی چوتھی فرادہ پڑھ لیں گے. آخری رکعت فرادہ پڑھ لیا, پھر نماز ختم ہوگی, آخری رکعت, اور آپ کی نماز تمام. آج ایک ہی مسئلہ ہم نے کیا جوائننگ کا, کہ آپ کی دوسری ہے پیش امام کی, آپ کی پہلی ہے, پیش امام کی دوسری ہے. ایک مرتبہ میں ریپیٹ کروں گی, پھر آپ کے سوالات کی طرف چلے جاتے. آپ جب مسجد میں داخل ہوئے, پیش امام کی دوسری رکعت تھی, یا سورہ پڑھ رہا تھا یا قنوت تھا, آپ نیت کر کے تکبیرۃ احرام کر کے جوائن ہو گئے. وہ سورہ پڑھ رہے تو آپ خاموش, جیسے وہ قنوت کرے گا آپ بھی قنوت کریں گے. آپ کی پہلی رکعت ہے, ان کی دوسری ہے, وہ قنوت پڑھے گا آپ بھی قنوت پڑھیں گے. وہ رکوع میں گئے آپ بھی رکوع میں گئے, وہ سمیع اللہ کیا آپ نے بھی سمیع اللہ, 2 سجدہ کیا آپ نے بھی سجدہ کیا. وہ تشہد پڑھے گا نارمل سیٹنگ میں, آپ اخرو بیٹھ کے تشہد پڑھیں گے, کیونکہ آپ کا تشہد نہیں ہے, تجافی کریں گے. آپ تشہد پڑھیں گے, پھر دونوں جائیں گے بھی حولی لائے کر کے. آپ کی دوسری رکعت ہے, پیش امام کی تیسری ہے, وہ 3 تسبیحات اربع پڑھیں گا. آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ, سورہ کوثر یا سورہ اثر کو چھوٹا سورہ پڑھ لے تو بہت اچھا, تاکہ رکوع میں پکڑ نہ پڑے. پھر بھلے نے رکوع کا ذکر اینڈ ہوا, مگر ابھی تک سر نیچے تھا, رکوع میں تھا, اللہم صلی علی محمد, یا درود پڑھ رہا تھا, آپ نے ان کو کیچ کر لیا تو آپ صحیح ہے آپ کی نماز. کم سے کم ان کا سر نہیں اٹھا تھا رکوع سے, آپ جوائن ہو گئے. پھر بھلے وہ آپ نے ذکر کر رہے, وہ تو اٹھ کر وہ سمیع اللہ کر رہا ہے, کوئی بات, مگر ایک مرتبہ رکوع میں کیچ کیا تو نماز بالکل صحیح ہے, جماعت نماز. وہ سمیع اللہ کرے گا, سمیع اللہ مستب, آپ اللہ اکبر کر کے ان کے ساتھ کریں گی. اس کی ابھی اس کی وہ تیسری آپ کی دوسری تھی, اس کی تیسری بھی حولی لائے کرے, ابھی 2 سجدے کر کے وہ بھی حولی لائے کرے گا اپنی چوتھی کے لیے. آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, تشہد پڑھیں گی, نارمل تشہد بیٹھ کے پڑھ لیں گے, کیونکہ آپ کی دوسری ابھی ختم ہوئی, اس کی تیسری ختم ہوئی, آپ کی دوسری. آپ تشہد پڑھ لیں گے, جلدی سے بھی حولی لائے کریں گے. وہ 3 تسبیحات اربع پڑھے گا, آپ ایک تسبیحات اربع پڑھیں گی تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے بس. پھر وہ تشہد اور سلام پڑھیں گا, آپ تشہد پڑھیں گی اخرو بیٹھ کے, تجافی کریں گی, اور پھر
آپ کی اپنی آخری رکعت خود پڑھ لیں گی، فرادہ پڑھ لیں گی. میں نے 2 مرتبہ ایک مسئلہ ریپیٹ کیا ہے، انشاءاللہ اتنا کافی ہے. ابھی نیکسٹ جمعرات کو دوسرا مسئلہ کریں تاکہ جماعت کی نماز آہستہ آہستہ ہماری مسائل جوائننگ کا ہو جائے. ساتھ میں پڑھنا تو بہت ایزی ہے، جوائن ہونے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. میں کچھ کیس سٹڈیز بھی ہم کریں گے تاکہ آسانی ہو جائے. تو اب ہم آپ کے سوالات پہ آ رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نافلہ عشاء پڑھتی ہوں اور مجھے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرنا ہے، تو میں یہ 2 نیت کروں کہ میں نافلہ عشاء پہ پڑھتی ہوں، ہدیہ بی بی خدیجہ پڑھتی ہوں؟ نہیں، نیت نافلہ ہوگی، بس نیت نافلہ ہے، مگر اس کا ثواب میں بی بی خدیجہ طاہرہ کو دے رہے، میں بی بی خدیجہ کبریٰ کو دے رہے ہیں. تو آپ نماز پڑھیں گی ایک ہی نیت سے کہ میں نافلہ عشاء پڑھ رہی ہوں قربتاً الی اللہ، مگر آپ دعا کریں گے پہلے خدایا اس کا ثواب میں بی بی خدیجہ طاہرہ کو دے رہے، بی بی فاطمہ کو دے رہے، امام زمانہ کو دے رہے، میں معصومین کو دے رہے، جس کو دینا ہے، مرحومین کو دینا ہے، تو اس کا ثواب دیں گے. نیت نافلہ ہوگی، اس کا ہدیہ ہم بھیجیں گے، ثواب جو ہمیں ملنے والا ہے ہم ان کو سپرد کرتے، تو نیت میں نہیں ہوتا ہے. عورت کے مرنے کے بعد شوہر، ان کا شوہر زندہ ہے، 3 بچے ہیں، کس کو میراث ملتی ہے؟ شوہر کو، 3 بچوں کو، سوائے کے والدین زندہ ہے. چلو زینب نام کی عورت ہے، یہ سوال پوچھ رہے مثال کہ جو وہ مر جاؤں تو میری میراث کس کو ملیں گی؟ شوہر کو 4تھا حصہ اور 3 حصہ بچوں کو ملیں گے. 3 بچوں کو، بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ. یہ نارمل ہے، نارمل کیس ہے. مگر اگر زینب کے والدین میں دونوں زندہ ہے، ایک زندہ ہے، ان کا بھی حق ملے گا 6ٹھا حصہ. پوری ملکیت کا 6ٹھا حصہ ماں یا باپ زندہ ہے ان کو ملے گا، دونوں زندہ ہے کہ دونوں کو 6ٹھا حصہ ملے گا، شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا. اب جو ریزیڈیو بچہ تو بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ. پہلے بڑے لوگوں کا نکال دیا جائے گا. پوری ملکیت کا 4تھا حصہ شوہر کا، پوری ملکیت کا 6ٹھا حصہ ماں کا، اور دونوں ماں باپ ہے تو یعنی زینب کے ماں باپ، ساس سسر کو نہیں، سگے ماں باپ. اگر ماں باپ نہیں ہے تو بس اولاد کو زیادہ ملے گا. میاں بی بی کا تو فکسڈ ہے، یا 4تھا حصہ ملتا ہے یا بی بی کو 8واں حصہ. تو ماں باپ زندہ ہے تو بچے کو کم ملے گا، ماں باپ مر چکے ہیں تو بچے کو زیادہ ملے گا، بس اتنا فرق پڑے گا. تو پہلے طبقے میں والدین ہے، میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کی میراث لیتے ہیں، اور اولاد ہے، تو والدین اور اولاد. اگر والدین نہیں ہے تو شوہر کا اپنا 4تھا حصہ لے کے بچت جو ہے وہ بچوں کو ملے گا، سوائے کہ وصیت ہو. اس نے وصیت کا کچھ پوچھا نہیں، یا ایسا بتاتے کہ کس کا حق بنتا ہے میراث. دوسرا یہ پوچھتے بچے والدین کی باتیں نہیں مانتے، یہ ہماری تربیت میں گڑبڑ ہوئی ہے نا. بار بار یہ مسئلہ آ گیا، ہماری تربیت میں گڑبڑ. ہم ڈانٹتے بہت زیادہ، چلاتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز وہ والدین سے گراسپ کرتے ہیں، ڈائجسٹ کرتے ہیں. جو کچھ ہمارے بچے ہمیں یا تو اسکول میں بچوں سے دوستوں سے لے لیا ہے، وان میں جا رہے تو وین میں لوگ ان کے ماں سے کچھ بری باتیں لے لیا ہے. تو اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ وہی علاج ہے کہ کھانے پینے میں دم کرو. کھانے پینے میں حدیث قصہ دعائیں تو وصول قرآن ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ کا نام ہے، یا ودود ہے، خدا ان کو دین سے محبت پیدا کر دے، ہمارا حق رکھے تو ہماری بات سنے. تو کھانے پینے میں دم کرنے کو جو بار بار یہ سوال آتا ہے نہیں تو جواب وہی ہے. گھر والے خمس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میں کیسے کنوینس کروں؟ دیکھو پیار محبت سے کبھی آپ کوئی ایسا مجلس رکھ لو گھر پہ، تو آپ کسی واز کرنے والے کو کہو تھوڑا خمس کا پڑھ لینا. آپ خمس کی بینیفٹ کا ایک آپ واٹس ایپ میں بھیج دو کہ خمس دینے کا کیا کیا فوائد ہے، نہیں خمس نہ دینے کا کیا کیا نقصان دہ ہے. تو فیملی کو اپنے نوٹس بنا کے خمس کے حدیث و بیان کر کے آپ نے فارورڈ کر دیا واٹس ایپ میں کہ ای میل میں. اور دوسری طرف عبادت کی، اعمال کیا، یا ودود خدا ان کے خمس سے محبت پیدا کر دے، یہ خمس ادا کرے. اعمال کریں گے، دعا کریں گے، تقریر کریں گے، واٹس ایپ میں میسج دیں گے،
किसी भी सूरत की कान में आवाज जाए कि कितना ज्यादा सवाब है, क्या क्या फवाइद हासिल है, क्या गुनाह है अगर इमाम का हक हम खा जाते हैं, और सैयदों का हक कितना बड़ा गुनाह है, और कितनी नुकसान कब्र और कयामत में उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए दुआ अमाल करे, खाने पीने में दम करे, और वही चीज सब जो बातें होती है। वही शौहर खर्चा नहीं देता, क्या करे, हो गया। अब बीबी जो शादी को, हाँ, बीबी की शादी का जो जोड़ा था जिसने उसने साहिल को दे दिया, ये सवाल पूछती है, जितना मेरे नॉलेज में है, मुझे उस्ताद के जवाब नहीं मिला, उनको मैंने पूछवाया था, बिजी है मेरे उस्ताद, तो मैं जितना नॉलेज जानती हूँ, रसूलुल्लाह ने शादी का जोड़ा बनवाया था, रसूलुल्लाह का दिया हुआ तोहफा था, और जो वो साहिल को दे दी, और पुराना जो जब शादी से पहले पहनती वो पहन लिया। तो ये रसूल ने, जितनी रिवायत मेरे पास है कि रसूल ने ये जोड़ा उनके लिए बनवाया था, वो जो साहिल को उसने दे दिया। लेडीज का एहराम का रूल्स, एक सवाल आया, देखिए मैं, एहराम का रूल्स, लेडीज का एहराम का रूल्स जो है वही उनकी चादर है। लेडीज के एहराम कुछ नहीं होता है, वो जो चादर पहनी वही उसका एहराम। व्हाइट चादर पहने के काली चादर पे, व्हाइट मुस्तहब है, सफेद मुस्तहब है, नमाज की चादर, नमाज के कपड़े सफेद मुस्तहब है, कफन मुस्तहब है सफेद, इसी तरह एहराम भी सफेद मुस्तहब है। मगर हमारी जो काली चादर हमने पहन लिया वो मकरूह नहीं है। नमाज में काली चादर, 3 चीज मकरूह नहीं होते, काले मोजे, काले सैयद और को पहनते अमामा, और काली चादर, वो मकरूह नहीं होती है। तो उससे वही एहराम है उनका, बस वही एहराम है जो पहनते। कोई एहराम, मोजे पहनना पड़े, हालांकि पैर खुला रखना चाहिए, मगर उसको पैर मोजे पहनना पड़ेगा। क्यों? ना महरम के टच हो सकता है, ना महरम की निगाह पड़ गई तो पैर पे तो गुनाह मिलेगा, तो मोजे पहनना पड़ेगा। जैसे आम चादर पहन के डेली लाइफ में ना महरम के सामने, बस वही उनका एहराम, कोई एक्स्ट्रा शराइत नहीं है, वही उनका एहराम। खाली व्हाइट का सवाब ज्यादा मिलेगा अगर व्हाइट करना चाहती है, पर सॉक्स तो ब्लैक का ही सवाब ज्यादा मिलेगा, व्हाइट सॉक्स का सवाब ज्यादा नहीं मिलेगा। पहनना है तो पहन सकते हो, मगर सॉक्स काले का सवाब ज्यादा है, जिस तरह चादर का सवाब काले की ज्यादा है। मक्का में नमाज जमात पढ़ते तो उनकी कोई शराइत, औरत तो क्या करे, मैं मसाइल बयान कर चुकी हूँ, हो सकता है औरत ने पिछला दर्स नहीं सुनी है। वही जो बात मैंने बताया कि आप जहां आपके लेडीज सेक्शन में हो, मक्का में के मदीना में, वहां से बाद जमात की नियत करेंगे, बस सूरा पढ़ेंगी। कोई नमाज जमात भी है ना, फुरादा भी है, 2 in 1 हो रही है। नियत और पेश इमाम को फॉलो करना, वो जमात का नमाज का सवाब दे रहा है, और सूरा पढ़ना तो फुरादा नमाज हो जाती है। तो सूरा पढ़ना पड़ेगा। शिया पेश इमाम के पीछे हम सूरा नहीं पढ़ सकते, मगर सुन्नी पेश इमाम के पीछे सूरा पढ़ना पड़ेगा, दोनों सूरों पर सूरा पढ़ना पड़ेगा। जब वो लंबे लंबे सूरा पढ़े तो हम जिक्र इलाही करें, लंबे लंबे सूरे पढ़ेंगे। हमारा सूरा पढ़ने के बाद हम इन्ना जलना ने फातिहा इन्ना जलना पढ़ दिया, अब वो सूरा लंबा पढ़ रहे हैं, हम जिक्र इलाही करेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिक्र इलाही करेंगे बस। बाकी तो कोई मसला नहीं है। आप वो रुकू में जाए, हम रुकू में जाएंगे, वो सद्दे में जाए, हम सद्दे में जाएंगे, तो जमात का सवाब भी मिलेगा और फुरादा की फुरादा भी हो जाएगी। ये कह रहे कि आइसक्रीम के फ्लेवर्स आते हैं, तो एक फ्लेवर में वाइन डाला है, शराब डाला है, वाइन डाला है, तो हम तो वो आइसक्रीम नहीं लेते, मगर स्कूप वो इस्तेमाल करता है। स्कूप पानी में डालता है, स्कूप वो स्कूप को डालता है, वाइन वगैरह वाली आइसक्रीम भी देता है उसी स्कूप से, वापस पानी में भिगोता है, फिर दूसरा स्कूप देता है उसी से, तो नेचुरली नजीस हो गया ना। स्कूप को पानी में बनाता है, और वाइन है, एक में वाइन डाला है, आइसक्रीम। आप वाइन वाली आइसक्रीम नहीं लेते हैं, मगर स्कूप तो वो यूज होता है, तो हराम नजीस, आप नहीं खा सकते वो आइसक्रीम। उसके लिए अलग स्कूप होना चाहिए उनको, जो वाइन बगैर वाली, उनके लिए बिल्कुल अलग स्कूप होना चाहिए, अलग उसका पानी होना चाहिए, उन पानी से मिला नहीं सकता, तो ये हराम और नजीस है। वो कहते कहीं गैदरिंग में गई थी और किसी के भूले से किसी का चंपल पहन लिया, किसी का चंपल भूले से पहन लिया,
میں نے معاف کر دیا کہ میرا جو پہن چکی ہے اس کو میں نے معاف کر دیا ہے، کیونکہ میں نے بھولے سے پہنی تھی تو نیچرلی میں نے تو معاف کر دیا، مگر میرے پاس اب اس کی جوڑا پڑا ہے، جوتے پڑے، میں کیا کروں؟ تو اس کا مایوس ہو جائے، کبھی مالک نہیں ملتا ہے، انہیں کہتے ساری کوشش کی، تو کسی بھی مجتہد کے وقت ضرور نہیں جس کی تقلید کرتے، ان کی اجازت سے یہ 12 امام غریب شیعہ کو یا جوتی دے دو یا ان کی قیمت دے دو، کس کو پوچھنا پڑے گا؟ احتیاط واجب ہے کہ آپ کسی بھی مجتہد، ضرور نہیں جس کی تقلید خمس تقلید کے ساتھ جائے گا، خمس اور تقلید الگ نہیں ہوگا، مگر یہ ساری ذمہ داری کوئی بھی مجتہد کا وکیل یا ہماری مشکل حل کر سکتے، ان کی اجازت سے ان کو پوچھ لے کہ وہ جوتیاں میں مجھے کسی کو دینا ہے، یہ سیدانی کو بھی آپ دے سکتے ہو، غیر سید کو بھی دے سکتے ہو، مگر وکیل کی اجازت لینی پڑے، ان کی اجازت ہے، یا تو ان کی قیمت یا تو وہ جوتے آپ دے دو، کیونکہ اب مالک نہیں مل رہا ہے، آپ نے بھولے سے وہ پہن لیا۔ میں باہر کے ملک میں رہتی ہوں، وہاں ہم 1 کلاک کا کام والی کو پیمنٹ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں، ان کا دام فکس ہے کتنا پر، مگر وہ 10 12 15 منٹ کو زیادہ لیتی ہے صفائی کرنے میں، اور میں ان کو کہتی بھی ہوں کہ تیرا ٹائم اپ ہوگا، بولے نہیں میرا کام پورا کروں، تو آپ کے گھر کا کام یعنی گھنٹے سے زیادہ ہے تو آپ کو دینا چاہیے نا 15 منٹ کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں، تو مطلب میں پورا کام 1.25 گھنٹہ لگتا ہے ان کو، یا تو آپ خود کچھ کام چھڑوا دے، خود کر لے کہ بس اس کمرے کو صفائی چھوڑ دو تو 1 گھنٹہ میں کر لیں گے، تو آپ 1 گھنٹے والا ان کو کام دو، اتنا ہی آپ ان کو ان کی اجرت دو، آپ ہر روز دیکھتی ہو کہ 1.25 گھنٹہ رہ رہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ رہ رہے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں میں خوشی سے کرتی ہوں، کوئی حرج نہیں، تو چل جائے گا کہ وہ کہتے ہیں میں خوشی سے کرتی ہوں، ان کی خود راضی ہے، مگر میری رائے کہ ہم جتنا عدل و انصاف کریں گے اتنا امام زمانہ کے سولجر میں شامل ہوں گے، کیونکہ آ کے امام زمان عدل و انصاف نافذ کرنے والا ہے، تو میری رائے ہے کہ وہ راضی ہے، کیونکہ اس نے سوال میں لکھا ہے کہ وہ راضی ہے، وہ کہتے میرا کام پورا کرنے کے جاتے، آپ فکر نہ کریں میں خوشی سے کرتی ہوں، بھلے آپ گھنٹے کا دو میں راضی ہوں، مگر ہم عدل و انصاف کریں یا ہم کچھ کام اسے مائنس کر دے تاکہ 1 گھنٹے میں وہ پورا کر دے، ہم تھوڑا کام خود کر لیں، یا آپ 10 منٹ کا تھوڑا زیادہ دے دیں، میں یہ سمجھتی ہوں، پھر بھی آپ علماء سے پوچھیں کیونکہ وہ خود راضی ہے۔ ہم ایران جاتے ہیں تو نمازیں وہاں قصر پڑھنی پڑتی ہے، تو یہ سوال بھی آ گیا تھا کہ ہم ظہر کی قصر پڑھ لیا، وہ 4 رکعت پڑھیں گے تو ہم دوسری 2 مستحب نماز یا کوئی فجر کی قضا فوراً السلام علیکم خالی پڑھ لیا، تشہد تو وہ بھی پڑھیں گے، تشہد ہم بھی پڑھیں گے، مگر ہماری نماز ختم ہو رہی ہے، ان کی بھی ہولی لائے تو ہم خالی السلام علیکم پڑھا، ہو گیا، واجب بات اتنا ہی واجب ہے، 3 سلاموں میں سے اتنا ہی واجب ہے السلام علیکم، آپ اتنا پڑھ لے، فوراً ان کے ساتھ اٹھ گئے، 2 رکعت مستحب نماز پڑھ لیا، شکرانے کی پڑھ لی ان کے ساتھ ساتھ تاکہ لائن ڈسٹرب نہ ہو، یا کوئی فجر کی قضا نماز پڑھ لی، وہ تو تسبیحات 4 پڑھیں گے، آپ تو اب سورہ پڑھیں گے، نارمل نماز پڑھیں گی فجر کی ان کے پیچھے، وہ تو تسبیحات 4 پڑھے گا تو آپ کو تو سورہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ سورہ تو نہیں پڑھے گا تیسری چوتھی میں، سورہ وہ پڑھے پہلی 2 میں، اسی لیے ہمیں نہیں پڑھنے کا ہے، تو وہ تسبیحات 4 پڑھے گا تو ہم ہمارے 2 سورہ پڑھیں گے اور فجر کی قضا ہو جائیں گے، اور بعد جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا، مگر مسافر کے لیے نوافل نماز نہیں، ظہر کی نوافل نماز نہیں ہے، 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، جائز ہی نہیں، جو پوری نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ نوافل نماز 8 رکعت، کیونکہ وہ سوال میں کہتے ہیں کہ ظہر کی نوافل تو ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی پیش امام شروع نہیں کیا ہے، اگر وہ قصر ظہر پڑھ رہی ہے تو نوافل نہیں پڑھ سکتی، جائز نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، اس کو مستحب نماز پڑھ، شکرانے کی نماز پڑھنی، کوئی ٹائم ہے تو کوئی قضا نماز پڑھ لے، کہ شکرانے کی نماز پڑھ لے، کوئی اور نماز پڑھ لے، مگر نوافل نماز قصر کے ساتھ نہیں جائیں گی، ظہر اثر، مغرب کی تو قصر ہی نہیں، اس لیے آپ پڑھیں گے نافل مغرب پڑھیں گے، گفیلا پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو قصر ہے ہی نہیں، پوری 3 رکعت ہے،
عشاء کے لیے واحد عشاء کی نماز کے لیے ہے، کیونکہ عشاء کی نفل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے لیے تمام مراجع کہتے ہیں کہ عشاء کی آپ 2 رکعت پڑھیں گے، پھر بھی 2 بیٹھ کے نوافل پڑھ لو رجا کی نیت سے، قربتاً نہیں۔ حقیقت میں نوافل 4 رکعت کی نماز کے لیے جو قصر پڑتا ہے ان کے لیے نوافل نہیں ہے، جو 4 رکعت کے بجائے جو 2 رکعت پڑھتا ہے حقیقت میں نوافل نہیں، تو ظہر کی نوافل نہیں ہے، عصر کی نوافل نہیں ہے۔ عشاء کی نوافل رجا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے، 2 رکعت بیٹھ کے جو پڑھی جاتے وہ بھی قربتاً نہیں، رجان، وہ اجازت۔ اگر فرض کریں کہ آپ پوری نماز پڑھ رہے ہو، آپ 10 دن رکے ہو مشہد میں، تو آپ نے جا کے پہلے نافل ظہر پڑھ لیا، پیش امام اب سٹارٹ نہیں کیا تھا، آپ 10 دن رکے مشہد میں، آپ نے پڑھ لیا، پھر ان کا سوال ہے کہ نافل عصر کب پڑھے، کیونکہ ظہر کے بعد فوراً عصر شروع ہو جاتی، تو عصر کے بعد پڑھے، گھر جا کے پڑھے، امام وہیں مشہد میں روزے میں پڑھے، ان کی مرضی۔ تو جو اس وقت نہیں پڑھ سکا تو بعد میں پڑھ سکتے نوافل، جو پوری نماز پڑھا ظہر کی اور نافل ظہر کا ٹائم بھی ملا، اب نافل عصر کا ٹائم نہیں ملا، آپ نے عصر پہلے پڑھ لیا جماعت کے ساتھ، پھر بعد میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے عصر کی نوافل 8 رکعت پڑھ لینا 2 بار۔ اگر آپ پوری نماز پڑھے 10 دن رکے ہیں، قصر نماز کے ساتھ نوافل نماز نہیں ہے، تو آپ نوافل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کوئی بھی مستوب نماز، شکرانے کی نماز، آپ کو کوئی قضا نماز پڑھنی ہے وغیرہ وہ پڑھ لے، مگر آپ نوافل نماز قصر کے ساتھ، ظہر عصر کی قصر کے ساتھ بالکل نہیں۔ فجر کی تو قصر نہیں ہے، تو ان میں تو نوافل 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس میں بھی سوال ہے کہ فجر کی نوافل اذان سے پہلے پڑھے کہ بعد میں؟ پہلے، بعد میں لاسٹ ٹائم بتایا، پہلے بہت فضیلت ہے، پہلے نافل فجر پڑھے، پھر اذان آئے گی، پھر اذان دے، اقامہ دے، پھر فجر کی واجب نماز پڑھے۔ تو نافل فجر نماز کے ٹائم سے پہلے پڑھنی ہے، پھر اذان آئے گی، پھر اقامہ دیں گے، پھر واجب نماز پڑھے، تو ان کی نوافل پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو قصر ہی نہیں ہے۔ مغرب کی نوافل پڑھیں، قصر ہی نہیں ہے۔ عشاء کی قصر ہے، اس کے باوجود 2 بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے رجا کی نیت سے، مگر ظہر عصر کی بالکل اجازت نہیں ہے، جائز نہیں۔ جمعے کی 20 رکعت بھی نہیں پڑھیں گے، جمعے کی 20 رکعت بھی وہ نوافل نہیں پڑھ سکتی ہے مسافر، مگر جمعے کی نماز وہ پڑھ سکتی ہے 2 رکعت، کیونکہ 2 رکعت ہے، مسافر ہے، ظہر کے بدلے وہ جمعہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے، جمعے کی نماز پڑھیں گی تو ظہر نہیں پڑھیں گی، 2 رکعت جمعے کی واجب نیت سے پڑھ لیا، مسافر ہے تو وہ ظہر نہیں پڑھیں گی، عصر کی 2 رکعت قصر پڑھیں گی، جمعہ اور عصر قصر۔ مگر وہ 20 رکعت جمعہ کی نوافل ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، ان کے لیے جمعے کی نوافل بھی نہیں ہے۔ نماز جعفر تیار پڑھ سکتی ہے، کچھ شکرانے کی نماز وغیرہ پڑھنی ہو، قضا نماز اور کوئی پڑھنی ہو وہ سب پڑھے، مگر نوافل جمعے کی بھی نہیں ہے، ظہر عصر کی بھی نوافل نہیں ہے۔ یہ سارا جواب ایک ساتھ میں ہو گیا۔ مگر مسافر کے لیے اہم ترین تسبیحات اربع ہے، ظہر کی نماز نوافل نہیں ہے، مگر 60 مرتبہ 60 ٹائمز سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ اس وقت ٹائم نہ ہو تاکہ بعد، کیونکہ نماز عصر شروع ہو رہی ہے تو بعد میں پڑھ، نماز عصر کے بعد ظہر کی تاکیبات کے لیے، کیونکہ قصر ہے 2 رکعت ہے، نوافل بھی نہیں پڑھنے کی، اس کے بدلے 60 پڑھو تسبیحات اربع۔ 60 نہ پڑھ سکو تو 30 پڑھو، 60 کا ثواب زیادہ ملے گا، ورنہ 30 کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح عصر کی نوافل نہیں ہے مسافر کے لیے، مگر تسبیحات اربع نوافل کا ثواب دے گا، 60 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے، اور ورنہ 60 نہیں پڑھ سکتے تو 30 مرتبہ پڑھ، اس کا بھی ثواب کافی ملے گا، 60 کا میکسیمم ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے نوافل کے بدلے ان کے لیے تسبیحات اربع ہے، وہ نماز کا ثواب لکھتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہ سوالات، یہ سوال کہتے کہ لڑکا اور لڑکی کی نکاح ہو گئی یا متا یا نکاح ہو گیا، دونوں آپس میں ملتا ہے، تو سوال پوچھتے کہ لڑکی کو پانی خارج ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے لسٹ کے وجہ سے، وہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا شوہر نکاح ہو گیا ہے تو دونوں جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کچھ پانی ڈسچارج ہوتا ہے شرمگاہ سے،
تو کیا وہ نجیس ہے؟ کیا غسل جنابت واجب ہوگا؟ نہیں، اتنی دیر ملتے تو پانی بہت زیادہ نکلے. آپ دیکھنا توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 345 345 یاد رہے گا، 345 345 نمبر کا مسئلہ واضح لکھتا ہے آیت اللہ سیستانی بہت زیادہ پانی نکلے تو وہ پانی بھی نجیس ہے اور غسل بھی جنابت واجب ہوگا. مگر تھوڑا تھوڑا پانی ڈسچارج ہو تو پانی بھی پاک ہے، غسل جنابت بھی نہیں ہے. پھر تیسرے مرحلے میں ہے کہ ہمیں شک ہے، پتہ نہیں یہ زیادہ پانی ہے کہ کم ہے، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ، تو شک کا فائدہ اٹھائے تو غسل واجب نہیں، پانی بھی پاک ہے. زیادہ پانی نکلے، دونوں ملاقات کیے، بات چیت کرتے آپس میں، کچھ سیکشل ڈیزائرز آ گئی، پانی ڈسچارج ہوا، زیادہ ہوا تو نجیس بھی ہے، غسل جنابت بھی واجب ہے. اگر تھوڑا نکلا پاک بھی ہے، غسل جنابت بھی نہیں. اگر شک ہے کہ یہ پانی کو زیادہ کہا جائے کہ کم کہا جائے تو شک کا فائدہ اٹھائے، پانی پاک ہے اور غسل بھی واجب نہیں ہے. یہ 3 مرحلوں میں نے جواب دے دیا. پھر بھی آپ خود پڑھیں گے 345 مسئلہ نمبر تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. اوکے. والدین جو ہے بچی کے جہیز کے لیے کچھ پیسے بھی جمع کرتے، کچھ سامان بھی جمع کرتے، اس کے لیے خمس کا کیا مسئلہ؟ پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ جس شہر میں رہ رہے وہاں جہیز دینے کا رواج ہے. کافی جگہ جہیز دینے کا رواج نکل گئے. ہاں، والدین کو دینا ہے وہ تو دیتے ہیں، ہر والدین کا دل چاہے ہماری بیٹی کو ہم دے جا رہی ہے، مگر رواج نہیں ہے کہ نہ دو تو توہین ہو، اگر جہیز نہیں دیں گے تو توہین ہوگا، نہیں ہو تو طنز اور طعنہ ملے گا. یہ والا نہیں، رواج نہیں رہا. رواج اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ دو تو طنز ملے سسرال میں، ان کو توہین کی جائے. تو سمجھو ابھی رواج باقی ہے. جو رواج باقی ہے ابھی تو ان کو جمع کرنے کی اجازت ہے، اتنا جمع کرنے کی اجازت ہے کہ خود کا سٹیٹس کے مطابق، ایسا معاشرے میں ایک حیثیت کے مطابق حیثیت ہے کہ ایک سیٹ تو بس ایک سیٹ تک، وہ بھی مال جمع کرنے کی اجازت ملے گی. پیسہ جمع کرنے کا تو خمس ہے، اس کی تاریخ پہ خمس آ گیا یا سال ہوا یا تاریخ آ گئی تو خمس واجب ہوگا پیسے پہ. تو پیسے میں تو چاہے جمع کرو سب متفق خمس دینا پڑے گا. مگر سامان جمع کیے اور دینے کا رواج ہے، نہ دے تو توہین ہو، تو اتنا جمع کرنے کی اجازت ہے جو حیثیت کے مطابق. ان کی حیثیت میں کہ 10 جوڑا دے تو 11واں حرام ہو جائے گا، جمع نہیں کر سکتے. حیثیت کے مطابق جمع کرنے کی اجازت اور دینے کا رواج ہو حیثیت کے مطابق، اور ایک ساتھ تیار نہیں کر سکیں. حیثیت نہیں ہے کہ شادی ہو اور فوراً ہم ایک سال کے اندر تیاری کر سکے جہیز. تو 3 شرائط ہو گئی نا. پہلے کے جہیز دینے کا رواج ہو، نہ دے تو توہین ہو، تو ان کو جمع کرنے کی اجازت ملے. کتنا جمع کرے حیثیت کے مطابق. ہر ایک کی معاشرے میں حیثیت ہے کہ اتنا جہیز ایکسپیکٹڈ ہے، اتنا دیں گے والدین. اور تیسرا کہ 1 سال کے اندر اگر رخصتی ہوگی تو اتنے میں تیاری نہیں کر پائیں گے، حیثیت نہیں ہے کہ تیاری. تو ان کو سامان جمع کرنے کی اجازت ہے، اس پہ خمس نہیں ہوگا. مگر جب بیٹی مالکہ بن جاتی اس کو تحفہ میں سیستانی صاحب کہتے خمس ہے، آیت اللہ کوئی سیستانی کہتے تحفے میں خمس ہے، خمینی صاحب کہتے نہیں، ان کو مالکہ بن گئی تھے، تحفہ ہے والدین کی طرف سے یا لوگوں نے دیا. 1 سال کے اندر جتنا استعمال کر چکی ٹھیک ہے، باقی پہ خمس دینا پڑے گا. تحفے پہ خمس ہے. جہیز کے لیے اسپیشل اسی لیے کہ اگر توہین ہو، رواج ہو تو ان کو جمع کرنے کی اجازت. ایک مرتبہ وہ مالکہ بن گئی تو پھر ان کو 1 سال کے بعد جو بچ گیا ان کو دینا پڑے گا، خمس دینا پڑے گا. یہ بھی آ گیا اس سوال، لگتا ہے کہ بھولے سے واپس آیا ہے کہ غیبت کبھی عمل ہے، مگر کیا اتنا ہی حرام ہے؟ بلکہ میں نے بتا دیا تھا، لیکچر بھی کیا تھا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی گناہ کو مردے بھائی کا گوشت کھانا نہیں بتایا ہے. اتنا بڑا گناہ نے کبیرہ کے بہت شروع کی فہرست میں ہے، بلکہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ غیبت کا ہے. آ گیا ہے تو بس میں نے 2 پوائنٹ کا میں نے سوچا ریپیٹ کر لوں. اب ان کا یہ سوال ہے کہ میں نے لڑکا لڑکی نے متا پروایا، منگنی کے ساتھ متا پروایا،
بس یہ آخری سوال کرتی ہوں, ارجنٹ سوال دیکھیں گے ورنہ یہ آئندہ کریں گے. چلو آئندہ کریں گے, پہلے دیکھو تو چیٹ باکس میں کوئی ارجنٹ سوال ہے. جی ٹائنا جی, ایک سوال آیا ہے, کمل نے مجھے سینڈ کیا. ایک آنٹی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ بیوی میاں بیوی کی طلاق ہو چکی ہے, لیکن جو شوہر ہے وہ جیسے بدماش ٹائپ کا وہ ایک شوہر ہے, اور وہ طلاق کے باوجود اپنی سابقہ بیوی کو بار بار اپنے پاس بلاتا بھی ہے اور اس کو ملنے پہ مجبور کرتا ہے. اور وہ عورت بھی جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے, مجبوری میں نہیں اپنی مرضی سے اس کے پاس چلی بھی جاتی ہے. تو اس عورت کی ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہے. اس لڑکی کی ماں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کوئی آیت اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے پہلے بتائی تھی, تو وہ اس معاملے میں جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس کا کیا حل ہوگا. یعنی ذرا واپس ذرا زور سے ریپیٹ کر دو سوال, پتہ نہیں میں سمجھوں کہ نہیں. یعنی ایک لڑکا لڑکی کی طلاق ہو چکی ہے, ہاں لیکن طلاق ہو سیگا چکی پڑھ ہے. لیا گیا, عدہ بھی ختم. جی جی, سیگا پڑھ لیا گیا, عدہ بھی ختم. ہاں, ابھی اس کے بعد آدمی ان کو ملنا چاہتا ہے, بیوی کو. ہاں آدمی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا, ان کو بار بار ملنے پر مجبور کرتا ہے, اور جو بیوی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اس سے ملنے. وہ حرام ہے, تو بہت بدماش. بڑا گناہ ہے. ابھی نامحرم ہو گئے دونوں, ابھی دونوں نامحرم, سوائے کہ تو وہ دوبارہ متا کا سیگا پڑتا ہوگا نہیں پتا, وہ تو حرام ہے. اس کو مجبور کیسے کرے؟ وہ تو ماں باپ کے گھر میں کیوں گھبراتے, کیوں جاتے؟ فون بند کر دے, موبائل وہ کو بند کر دے, کیوں نمبر بدل دے, فون کا نمبر بدل دے, کیوں ایسا کرتی ہے؟ تو حرام ہے. طلاق وہ ہو گئی, عدہ ہو گیا, اب تو نامحرم ہے دونوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد مجبور کرتا ہے, بدماش ٹائپ کا ہے, بار بار لے کے چلا جاتا ہے, عورت اپنی مرضی سے چلی بھی جاتی ہے. اس کے ہاں ماں تو باپ بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کوئی آیت کوئی حل بتائیں اس کے لیے, کیونکہ اس نہیں, عورت کے ماں باپ. ان کو امر بالمعروف کرے, بچی کو, لڑکی کو امر بالمعروف نہیں منکر کر, ان کو روکے. واجب ہے والدین پر ان کو روکنے کے لیے ان سے ہاتھ میں سے فون اٹھا لے کہ ان کا فون ان کو نہ آئے. یہ بچی بے وقوفی کر رہی, نادان ہے بچی, جاہل ہے. یہ اتنا بڑا گناہ کا کام, زنا کا کام کرتی ہے, عدہ ختم, نامحرم ہے. وہ کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ کیوں ان کا نمبر بولے, ٹیلی فون نمبر بدل دے ان کو, کیوں ان کو سمجھائے اس بچی کو. آپ قبول کو کہیں ان کو ملے, والدین کو کہو ان کا فون لے لے, ان کے پاس نمبر بدل دے کہ وہ فون نہ کر سکے, ان کو بلا نہ سکے. لڑکی کو کہیں بھیج دے سکتے تو کہیں باہر بھیج دے وے, رشتے دار ہو, بہن بھائی کوئی باہر ہو تو کچھ مدت کے لیے یہاں سے نکال دے وے, کچھ کرے. اس میں تو دعا کیا کریں گے؟ امال بھلے ماں باپ کرتے کہ خدایا اس آدمی کو توفیق دے, اپنی بدماشی چھوڑے, ہماری بچی کو خدا توفیق دے کہ وہ اپنی مرضی سے کیسے چلی جاتی ہے. حرام کام کر رہے, اتنے بڑا گناہ کر رہے, زنا کا کام. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ طلاق نہیں پڑی گئی ہوگی جب ہی چلے جاتی ہے. ہو سکتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز کنفرم کر لیتے ہیں کہ عدہ کا ٹائم پورا ہو گیا یا نہیں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیگا تو پڑا جا چکا ہے. اچھا, بس یہ تلاش کرو کہ عدے کا ٹائم ختم ہو گیا, عدے کے دوران رجوع کر سکتا ہے. یہ 3 ٹھیک ہے, مہینے کا عدہ ہوتا ہے کہ 3 ماہواری, اس میں رجوع کر سکتا ہے. واجب عورت کے لیے جانا واجب ہے کہ شوہر بلا رہے کہ طلاق رجعی ہے تو جائے ان کے پاس. ٹھیک ہے, یہ یقین کروانا, طلاق کا مدت ختم تو حرام ہی حرام ہوگا. تو ہر صورت میں روکنا ہے, ٹیلی فون بدل لے, نمبر بدل دے, کہیں بھیج دے بیچی کو کچھ مدت کے لیے کہ وہ بھول جائے. ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس سے کیسے خالی اعمال سے سارا کام تھوڑا ہوتا ہے, اس میں تو امر بالمعروف نہی منکر واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال آیا ہے کہ ابھی تک اگر خمس نکال رہے ہیں بغیر کسی کیلکولیشن کے, اور میرے ہسبینڈ ہر منتھ 5 سال سے نکال رہے ہیں, تو کیا کریں؟ اب کیلکولیشن کر کے جتنا نکال چکے ہیں خمس تو ان سب چیزوں میں ایڈ ہو جائے گا. اگر دیکھو کیلکولیشن خمس کا تو کرنا پڑے گا. اگر زیادہ دے رہے ہو تو نور علی نور, امام کے پاس اور سیدوں کے پاس زیادہ جا رہے وہ تو خوشا قسمت ہے, برکت ہی برکت. مگر آپ حساب نہیں لگائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ جتنا واجب سے کم دے رہے ہو تو مسئلہ ہو جائے گا نا. آپ کو یقین ہے کامل ہو رہا ہے کہ نہیں میں اس زیادہ ہی دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں تو مسئلہ نہیں ہے. مگر ایک اکاؤنٹ ہوگا تو اچھا ہے کہ مستحب خمس بھی اچھا ہے, ثواب بہت ہے کہ آپ زیادہ خمس دو, مستحب خمس. تو اگر اکاؤنٹنگ کے بغیر کیسے پڑے؟ زیادہ دیا تو وہ نور علی نور,
تو اکاؤنٹنگ کے بعد پتا چل, ہمیشہ اکاؤنٹنگ کرنا ابھی سے شروع کرے تو اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے آپ دیتے رہے, زیادہ دے کہ کم دیے, اندازہ آ جائے گا کہ اس سال سے آپ حساب اچھی طرح لگائے, آپ نے دیکھا اتنا بچا تو سمجھو بس پچھلے سال اتنا بچتا ہوگا اور ہم بلکہ زیادہ دیا ہے تو آزاد, مگر کم دیا ہے تو آپ کا سارا ازالہ کرنا. سب سے بیسٹ ہے وکیل سے ملاقات کرو, جس کی تقلید کرتے عالم وکیل سے ملاقات کر کے اپنا کیس پریزنٹ کریں کہ میں اندازہ سے دیتا ہوں, بھلے مجھے یقین ہے کہ میں زیادہ دیتا ہوں, تب بھی بہت ضروری ہے جس کی تقلید کر رہا ہے ان کے وکیل سے ملاقات کرے تو اچھا صفائی کر دے گا, مصالحت کر دے گا, ان کی پوری زندگی پاک و پاکیزہ میں بدل جائے گی انشاءاللہ. امید ہے کہ جواب کلیئر ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ سفر میں نافلہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کا جواب بھی آپ نے بہت ڈیٹیل میں دے دیا ہے کہ قصر ہو تو آپ نافلہ کس کی پڑھ سکتے ہیں, کس کی نہیں پڑھ سکتے, تو اب اس کو اسکپ کرتے ہیں. ہے کہ کیا تشہد میں اکڑو بیٹھنا ضروری ہے, اور کیا صرف نماز جماعت میں یا واجب نماز میں بھی اکڑو بیٹھنا چاہیے؟ جو نہیں, خالی جماعت نماز میں جب ہمارا تشہد نہیں ہے اور پیش امام کا تشہد ہے, اکھرو بیٹھنا ہے, احتیاط واجب ہے, سب کی احتیاط واجب ہے. بتانے مجھے کسی کی مستحب ہو تو میرے پاس اس کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی تک سستانی کا تو احتیاط واجب ہے, ایت اللہ خوئی احتیاط واجب ہے, اکھرو بیٹھنا تجافی جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ اگر وہیں خالی کرنا ہے کہ جب ہمارا تشہد نہیں ہے مگر پیش امام کا تشہد ہے تو وہ نارمل بیسے گا. ہمارا کیونکہ تشہد ایک بتانے کے لیے ہمارا ایکشن کہ ہمارا تشہد ہے مگر ذکر الہی ہے, اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں جو مستحب ہے کہ ذکر کرو. تو بس وہیں اکھرو بیٹھنا ہے جہاں ہمارا حقیقت میں تشہد نہیں ہے نہ پیش امام کا تشہد ہے, بس وہیں بس وہی تجافی ہے بس. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے یا ودودو پڑھنے کے بارے میں بتایا, ایک سوال یہ تھا کہ اس کو کتنی دفعہ پڑھا جائے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ جو بھی چیز اب دم کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو کیا کھانے پانی میں پھونک بھی مارنا ہوتی ہے؟ ہاں, کھانے پینے میں دم کر کے اس کو کھلانا ہوتا ہے. یا ودود منیمم 20 مرتبہ کہا ہے حدیث میں, 20 مرتبہ, مگر 100 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو. صبح ناشتے کے کھانے میں 20 مرتبہ پڑھا, دوپہر کے کھانے میں, رات کے کھانے میں, ہر پانی میں 20 مرتبہ. تھوڑی دیر لگتی ہے تو وہ گھر کے دین سے محبت کرے, گھر میں آپس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرے, ایک دوسرے کی بات سنے, اچھی بات سنے وغیرہ. تو آپ 20 مرتبہ منیمم ہے, پر جتنا زیادہ پڑھنا 1000 تک ہماری مرضی ہے جتنا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں دعائے توسل ہے, حدیث سے قصہ ہے, سب کی نیت کر کے گھر والے میں آپس میں محبت رہے, ہماری باتیں سنے, فرما بردار ہو جائے وغیرہ, خمس دینے میں تیار ہو جائے فرما برداری میں وغیرہ, ساری نیت تو جمع کرے, کھانے پینے میں دم کرے. اس میں اسلام بہت ماننا ہے, بہت جواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے تارنٹی, اب 5:30 ہو چکے ہیں. ایک سوال ہے, اب آپ دیکھ لیجئے جیسے آپ یا آخری کر لو, باقی کا جو میرے پاس ہے آئندہ جمعرات کریں گے. اب آپ آخری سوال کر لو. اوکے. سوال یہ ہے کہ میرا بھائی صبح سے کام پر جاتا ہے, رات دیر تک بھی کام پر ہوتا ہے, کام کرتا ہے, پھر بھی باس اس کے اگینسٹ ہی رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے لوز سلیکشن ہو. تو میرا بھائی اب بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے. تو بہتری ہے کہ کیوں نئی نوکری نہیں ڈھونڈتا ہے. بہترین ہے کہ انسان جو باس اتنا وہ ہے, احسان فراموش ہے, ان سے بدتمیزی کرتا ہے, رسپیکٹ نہیں کرتا, تو عمل کرنا چاہے خدا مجھے اس سے اچھی سے اچھی جاب دلا دے. یا اگر لگے کہ نہیں جو بہت اچھی ہے تو کچھ عمل کرے, نماز جعفر تیار ہے کہ اس کی توفیق ملے, وہ ظلم نہ کرے. اللہ جواب دیتا ہے, بہت جواب دیتا ہے. استغاثہ کریمہ میں زمانہ یا کرنا بدہ کرنا کے نماز ہے. آپ دیکھو نماز جعفر تیار ہے, نماز شب ہے, اب حدیث قصہ ہے, دعائے توسل ہے. آپ کوئی بھی چلا لے, تسبیح زہرا 40 دن تک کرے کہ یہ خدا ان کو توفیق دے, میرے پہ ظلم نہ کرے, میرے سے محبت کرے, مجھے میرا حق ادا کرے. تو اعمال تو جواب دیتا ہے. دعا, اعمال, استغفار. ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ ہوگا کہ وہ ذریعہ بنائے ہماری گناہ کی معافی کا. یہ ساری مصیبتیں, پریشانی, بیماریاں جو ہے ایک بلیسنگز ہے, ہماری گناہ کی کفارہ ہوتے ہیں. ہمارے کئی گناہ اس کے وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اگر وہ تنگ کر رہا ہے, وہ صبر کرے, اپنے کو پریشان نہ کرے, دل سے کام کرتا رہے اپنا, تو ان کو کئی گناہ نے کبیرہ بڑے بڑے معاف, بلکہ حدیث رسول ہے
کہ اگر کوئی 1 گھنٹہ کسی کی ظلم کو برداشت کرتا ہے اللہ کی خاطر تو اس کی نامہ اعمال میں 40 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے, 40 ایئرس کی عبادت لکھی جاتی ہے. اتنا اللہ کو صبر و شکر پسند ہے کہ تم صبر کرو. دنیا صبر سے بھرپور ہے. بدلہ لینا, انتقام لینا سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے, بلکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے دل میں وہ بخس کینہ رہتا ہے تو ہماری بیمار ہو جاتے ہیں, جسمانی روحانی بیماریاں. تو اسی لیے ان کو اعمال کرے, منتوں مانے, روزہ رکھے, مستحب کے خدا ان کو توفیق دے, مجھے میرا پہ ظلم نہ کرے وغیرہ. کیا کچھ نہیں, انسان کو شوہر پریشان کرتے تو عمل کرتے, بیوی پریشان کرتے تو عمل کرتے, ساس بہو کے درمیان پرابلم تو لوگ عمل کرتے, دعا کرتے کہ گناہ کی بخشش, سب زیادہ استغفار زیادہ کرے, صلوات زیادہ پڑھے, درود اس نیت سے پڑھے کہ میرا گناہ معاف ہو اور ان کو توفیق ملے کہ مجھے یہ پریشان نہ کرے. تو اعمال کا دعا عمل ہر حاجت کے لیے, ہر پریشانی کے لیے دعا عمل, یہی کام آنے والی چیز. بے شک. آنٹی ابھی جو آپ نے جواب دیا اس کے سے آپ سے ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے, وہ میں آپ سے پوچھ لوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ظہر اثر کی نافلہ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, اور عشاء کی رجعان ہے, تو یہ کیا مکہ مدینہ کے سفر میں بھی اپلائی ہوتا ہے؟ مکہ مدینہ میں اگر پوری نماز پڑھنے کی اجازت ہے, پھر بھی نوافل نہیں پڑھنے کی اجازت ہے. آپ مسافر ہو تو مکہ مدینہ میں تو پوری نماز پڑھنے کی اجازت, مرضی قصر پڑھنا ہے تو قصر پڑھو, اگر 10 دن سے کم رہ رہے ہو تو پوری پڑھنا ہے تو پوری پڑھو, قصر پڑھنا ہے تو قصر پڑھو. تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا, ہم پوری نماز پڑھیں گے پورا مکہ شہر, پورا مدینہ کے شہر میں, اور یہ ہمیں اجازت ہے. آیت اللہ سستانی فرماتے پورا کوفہ شہر بھی اور حرم کربلا, پورا کربلا نے حرم کربلا, 4 جگہ میں تم پوری نماز پڑھ سکتے ہو, تمہاری مرضی, ثواب زیادہ ملے گا. مگر نفل نماز تب بھی مسافر کے لیے نہیں ہے. اب نماز جعفر تیار پڑھ لو, دوسری نماز پڑھ, نماز شب پڑھ سکتے ہو, جعفر تیار پڑھ سکتے ہو, شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہو, استغفار کی نماز کتنی پڑھ سکتے ہو, مرحومین کے لیے کئی نماز پڑھ سکتے ہو. تو اگر نماز سے نفل سے محروم ہے, ان کی ریپلیسمنٹ میں آپ بہت سی نمازیں پڑھ سکتے ہو. 3 نماز آپ کو پتا ہے کتنی اہم ہے. ایک نماز 2 رکعت نماز ہے کہ ہر روز پڑھنی چاہیے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص سے کل الاحد ہے, دوسری میں سورہ کوثر ہے. سیلے رحم کی نماز ہے, سیلے رحم, زندہ مردہ سیلے رحم کی مغفرت اور ہدایت کے لیے پڑھی جاتی ہے. چھٹے امام نے بتایا ہے کہ پہلی رکعت ہم کا سورہ اخلاص اور دوسری میں سورہ کوثر, تمام رشتہ دار زندہ مردہ کی مغفرت اور ہدایت کے لیے. پھر دوسری 2 نمازیں وہ مرحومین کے لیے, ان کے لیے ہم پڑھ سکتے, کتنا زیادہ ثواب ہے. الحمد کا سورہ کے بعد انا انزلنا, اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر, انا انزلنا اور کوثر. تیسری نماز ہے, پہلی رکعت میں سورہ کافرون, قل یا الکافرون, اور دوسری میں کوثر. تینوں میں سیکنڈ رکعت میں کوثر ہے, پہلی میں بدلتا ہے, ایک میں قل اولہ, ایک میں کافرون, ایک میں انا انزلنا قدر ہے. تو کئی مرحومین کے لیے ہم کئی نمازیں پڑھ سکتے. کتنی نمازیں ایکسٹرا مستحب ہے جو ہر وقت اجازت ہے. مگر نوافل نماز مسافر ظہر اثر کی تو بالکل نہیں پڑے گا, نہ جمعہ کی نوافل نہیں پڑے گا. بس انشاءاللہ آئندہ اور سوال آئے تو بھیجتے رہنا, انشاءاللہ آئندہ جمعرات اللہ توفیق دے ہمیں. پروردگار واسطہ تجھے بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا, واسطہ تجھے امام زمانہ کا, واسطہ تمام رسول اور اہل بیت کا واسطہ, ہم جو علم حاصل کرتے عمل کریں کہ ہمیں توفیق عطا کر. پروردگار ہمیں اتنا صبر اور شکر کی منزل عطا کر کہ دنیا کے مصائب, دنیا کی بیماری کو ہم راضی و رضا کے حیثیت سے ہم حل کریں اور اپنے کو پریشان نہ کریں. دعا اعمال کے ذریعے ہماری ہر مشکل حل ہو سکتے. پروردگار میں توفیق عطا کر کہ ہم ہمارے گھروں کو جنت بنائے اور ہماری اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے اور بچے امام کو کام آ جائے. پروردگار سب سے اعلیٰ دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شامل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك.